نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج کا ہمارا سبق سورہ نور کی آیت نمبر 33 سے شروع ہو رہا ہے. جیسا کہ کل کے سبق میں آپ حضرات نے اس صورت کے اندر ان احکام کو پڑھا جن کا تعلق معاشرے کی اصلاح کے ساتھ ہے. اس میں جو چوتھا حکم اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا وہ یہ تھا کہ غیر شادی شدہ مرد اور غیر شادی شدہ عورتیں ان کا نکاح کروا دو تاکہ معاشرے کے اندر خرابی پیدا نہ ہو اور معاشرہ درست رہے. ساتھ ہی یہ حکم تھا کہ جو لونڈیاں ہیں اور غلام ہیں تو ان کے مالکوں کو چاہیے کہ وہ بھی ان کا نکاح کروا دیں اور انہیں پاک دامن زندگی بسر کرنے کا موقع عطا کریں. چونکہ یہ نکاح کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تو کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں لوگوں کے کہ جس میں نکاح کی استطاعت نہیں ہوتی، مناسب رشتہ نہیں ملتا یا دیگر عوارضات ہوتے ہیں. تو ان حالات میں کیا کیا جائے اور ان حالات میں کیا حکم ہے، تو اس آیت میں اللہ اس حکم کو بیان کر رہے ہیں. وَلْيَسْتَعْفِفْ، اگر نکاح کے اسباب نہ ہوں تو پھر چاہیے کہ لیستعفف، پوری طرح بچا رہے. استعفاف یہ آخری درجہ ہے کسی بھی فعل کو ذکر کرنے کا، باب استفعال، یعنی پوری طرح عفت اور پاک دامنی اختیار کریں. الذین لا یجدون نکاحا، جو لوگ نہیں پاتے نکاح کو، ایسے لوگ جو نکاح کو نہیں پا سکتے ان کو چاہیے کہ پوری طرح بچ کے زندگی بسر کریں. کوئی برائی، کوئی بے حیائی، کوئی غلط کام اس کے قریب نہ جائیں. یہ پوری طرح بچنا، اس میں وہ تمام چیزیں آ گئیں
جو بے حیائی کی طرف لے جاتی ہیں۔ گندی باتیں نہ سنیں، گندی چیزیں نہ دیکھیں، خیالات کو پاک رکھیں، اپنے جسم کو، وجود کو پاک رکھیں، غیر محرم عورتوں کے ساتھ اختلاط نہ کریں۔ یہ سب چیزیں ہیں ولیستعفف میں، پوری طرح پاکی اختیار کریں۔ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو تم میں سے شادی کی طاقت رکھتا ہے وہ شادی کر دے، اور جو شادی کی طاقت نہیں رکھتا اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے، کیونکہ روزہ انسانی شہوت کو کم کر دیتا ہے، خواہشات کمزور پڑ جاتی ہیں۔ تو جو لوگ نکاح کو نہیں پاتے ان کو چاہیے کہ اچھی طرح پاکیزہ زندگی بسر کریں۔ یہ نکاح کو نہ پانے کا کیا مطلب ہے جی؟ اس کے دو معنی ہیں جی۔ نمبر ایک، نکاح کی طاقت نہیں رکھتے، مہر، نفقہ، خرچ جو بیوی کو دیا جاتا ہے اس کی استطاعت نہیں ہے، ایک معنی۔ دوسرا معنی جی نکاحن کا، لا یجدون نکاحن اے ما ینکح بہ، وہ چیز نہیں پاتے جس کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے۔ مرد کو عورت نہیں ملتی، عورت کے لیے مناسب رشتہ نہیں ہے جی۔ تو یہ دونوں معنی ہیں جی نکاحن کے۔ حتیٰ یغنیہم اللہ من فضلہ، یہاں تک کہ اللہ ان کو غنی کر دیں اپنے فضل سے، اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی اور مالدار کر دیں۔ والذین، پانچواں حکم جی، معاشرے کی اصلاح کے لیے پانچواں حکم۔ اس حکم سے پہلے میں تھوڑی سی ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ چونکہ عرب میں غلام، لونڈیاں یہ بڑی وافر مقدار میں ہوتی تھیں ہر گھر میں، تو وہ جو غلام اور لونڈیاں ہیں وہ اپنا نکاح خود نہیں کر سکتے، شرعی حکم ہے کہ ان کا نکاح مالک نے کروانا ہے، مالک نے۔ اب مالک جو ہیں وہ ان کا نکاح کرواتے نہیں تھے کہ نکاح ہو گیا تو یہ اپنے کاموں میں لگ جائیں گے، ہمارے کام سے گئے۔ آزاد بھی نہیں کرتے تھے کہ مال ہے، دولت ہے، ہمارے پاس ایک سرمایہ ہے۔ یہ مختلف بیماریاں تھیں اور مختلف شکلیں تھیں۔ تو ایک طریقہ ہے کہ انسان کے دل میں لالچ ہوتی ہے، لالچ، چونکہ ہر انسان لالچی ہے، تو وہ غلام کو مفت میں آزاد نہیں کرتا۔ تو اللہ کہتے ہیں دوسرا طریقہ اختیار کر لو، اور وہ ہے کتابت، ان کو مکاتب بنا لو جی۔ مکاتب کا معنی کیا ہے؟ غلام یا لونڈی، ان سے یہ طے کر لینا کہ آپ اتنا پیسہ مجھے لا کر دیں، اس کے بدلے میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ تو پھر غلام محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اور وہ پیسے لا کے مالک کو دیتا ہے۔ یہ ہے کتابت۔ تو اللہ کہتے ہیں وہ جو غلام ہیں اور لونڈیاں ہیں جو تمہاری ملکیت میں ہیں ان کو مکاتب بناؤ تاکہ تمہیں پیسہ ملے، اور وہ آزاد ہونے کے بعد اپنا نکاح خود کریں جی۔ یہاں زیادہ خرابیاں پیدا ہوتی تھیں تو اللہ نے مکاتب بنانے کا حکم دیا جی۔ اب سنیں جی، والذین یبتغون الکتاب، جو لوگ تلاش کرتے ہیں الکتاب، مکاتب بننا، مما ملکت ایمانکم، تمہاری لونڈیوں میں سے یا غلاموں میں سے جن کے مالک ہیں دائیں ہاتھ تمہارے، غلام یا لونڈیاں، وہ مکاتب بننا چاہتے ہیں، فکاتبوہم، تو ان کو مکاتب بناؤ، ان سے طے کرو جی بات، ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم معلوم کرتے ہو ان کے بارے میں
کہ یہ لوگ اچھے ہیں۔ خیرن، کیا مطلب خیرن کا؟ ایک معنی ہے خیرن کا جی کہ وہ غلام اور لونڈی جو مکاتب بننا چاہتی ہے وہ اس قابل ہے کہ کما سکتی ہے، کمائی کے لائق ہیں وہ لوگ، تو تمہیں یقین ہے کہ ہمیں پیسہ مل جائے گا تو پھر مکاتب بناؤ۔ ان علمتم فیہم خیرن۔ نمبر 2 جی، ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم معلوم کرتے ہو ان کے بارے میں خیرن صدقن و وفان کہ یہ اپنا وعدہ سچا کریں گے، پورا کریں گے جی، ہم سے جو عہد کیا ہے اس عہد کو پورا کریں گے، ہمیں کما کے دیں گے، یہ دوسرا معنی ہے جی خیرن کا۔ یہ تو ایک حکم ہوا جی۔ اب اگلی بات سنیں جی، جب مکاتب بن گئے اور غلام یا لونڈی اس نے اپنے مالک سے معاہدہ کر لیا اور کتابت طے ہو گئی، اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہ تھوڑے پیسے نہیں ہوں گے، خاصے پیسے ہوں گے جو طے ہوئے ہیں۔ اب غلام اور لونڈی وہ کوشش تو کرتے ہیں کہ کمائیں تاکہ ہم آزاد ہوں، لیکن ان کی کوشش کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم ان غلاموں اور لونڈیوں کی آزادی میں ان کی مدد کرو، ان کو مال دو، کچھ پیسے دو ان کو تاکہ وہ جلدی جلدی آزاد ہو جائیں۔ وَآتُوهُمْ، اے مسلمانوں تم دو ان کو، وہ لونڈیاں اور غلام جنہوں نے کتابت کا معاہدہ کیا ہوا ہے ان کو دو اس مال میں سے جو اللہ نے تم کو دیا ہے۔ واہ، اللہ کے مال میں سے، واہ، اللہ کے مال میں سے، تمہارا مال نہیں ہے، مال اللہ کا ہے، اور وہی کہہ رہا ہے کہ دو، یہ ترغیب ہو رہی ہے نا، من مال اللہ، اللہ کے مال میں سے دو۔ یہ بات بھی ختم ہو گئی جی۔ اب اگلی آیت کا حصہ پھر سنیں جی۔ اسلام جاہلیت میں عجیب عجیب طریقے ہوتے تھے، آپ نے سورہ نساء میں پڑھے ہیں جی۔ لونڈی اور غلام ان کو تو لوگ بھیڑ بکریاں سمجھتے تھے، خاص طور پہ لونڈیاں بیچاری چپ رہتی تھی، مالکوں کے سامنے بول نہیں سکتی تھیں۔ پھر کیا ہوتا تھا، جو ان کا مولا ہوتا تھا نا، مالک، وہ ان لونڈیوں سے جسم فروشی کا کام لیتا تھا، جسم فروشی، ان کو مجبور کرتا تھا کہ اپنی عزت بیچیں اور پیسے لا کر دیں مجھے۔ ظاہر ہے کہ اس پیشے میں پیسہ بڑا ہے، لوگ ہزاروں دیا کرتے تھے، تو یہ باقاعدہ ایک طریقہ تھا عرب میں کہ اپنی لونڈیوں کو زنا کے لیے مجبور کرتے تھے کہ تم بدکاری کرو، فلاں کے ساتھ فلاں کے ساتھ، گاہک خرید کر لاتے تھے اور پیسے کماتے تھے۔ قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے جی، وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ، مت مجبور کرو اپنی لونڈیوں کو، عَلَى الْبِغَاءِ، زنا پر، بدکاری کروانے پر ان لونڈیوں کو مجبور نہ کرو، ان اردنا تحسناً، خاص طور پہ جب وہ چاہتی ہیں پاک دامن بن کے زندگی بسر کرنا۔ یہ خاص طور پہ کا جو معنی کیا ہے نا میں نے، یہ شرط نہیں ہے، یہ اس معنی میں شرط نہیں ہے کہ اگر وہ چاہیں تو پھر مجبور نہ کرو، اور اگر وہ نہ چاہیں تو پھر کروا لیا کرو یہ کام، نہ نہ نہ، یہ خاص طور پہ جب کہ وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہیں
تم انہیں کیوں مجبور کرتے ہو زنا پر؟ لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تاکہ تلاش کرو تم دنیا کی زندگی کا سامان۔ اچھا، مجبور بھی ایک خسیس کام کے لیے، گندے کام کے لیے، اور وہ ہے مال، دولت، پیسہ۔ وَمَن يُكْرِهْهُنَّ، اور جو شخص ان کو مجبور کرے گا، اس کی جزا معذوف ہے جی، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِنَّ، ان عورتوں پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ من بعد اکراہہن، بعد اس کے کو مالکوں نے مجبور کر دیا، اس کے بعد اللہ غفور الرحیم، بخشنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ وہ بیچاری مجبور ہیں، مالک ان کو اس کام پہ مجبور کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ، ترغیب الی التوحید والاحکام۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آیات مبینات، ہم نے اتاری ہیں تمہاری طرف آیات مبینات، جو بالکل ہر بات کو واضح کرنے والی ہیں۔ مبینات، وہ یہ آیتیں، اللہ نور السماوات والارض، توحید کی آیتیں۔ وَمَثَلًا، اور کچھ واقعات ان لوگوں کے جو تم سے پہلے گزر گئے، ہم نے ان کے حالات بھی بیان کیے ہیں۔ مثلاً یہ تہمت صرف عائشہ پر نہیں لگی، پہلے لوگوں پر بھی لگی ہے۔ یہ ہے جی مثلاً من الذین خلو من قبلکم، یہ تہمت صرف عائشہ پر نہیں لگی، پہلے لوگوں پر بھی لگی ہے۔ مثلاً حضرت یوسف کا واقعہ، اس میں دیکھیں ان پر بھی تہمت لگائی، اس عورت نے جس نے ماں بن کے پالا تھا۔ حضرت مریم پر بھی تہمت لگی، قوم نے کہا یہ بچہ کہاں سے لائی ہو؟ تو وہ واقعات تم نے سن لیے، ان کی بھی برات ہوئی اور حضرت عائشہ کی بھی برات ہوئی۔ وَمَوْعِظَةً، اور یہ نصیحت ہے للمتقین، ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، متقین کے لیے یہ نصیحت ہے جی۔ اللہ نور السماوات والارض، جی بیان دعوی توحید، جس مقصد کے لیے پیغمبر کو بھیجا گیا، اور جب نبی یہ دعویٰ پیش کرتا ہے تو لوگ تہمتیں تو لگاتے ہیں، لوگ جو ہیں وہ بدنام تو کرتے ہیں۔ میرے پیغمبر کرتے رہیں، آپ اپنے دعوے سے پیچھے نہ ہٹیں، اصل مسئلے کے اوپر توجہ رکھیں۔ اور وہ مسئلہ کیا ہے جی؟ اللہ نور السماوات، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے، یہ بیان توحید ہے جی۔ اللہ ہی نور ہے آسمان و زمین کا۔ نور کا معنی کیا ہے جی؟ دو معنی ہیں جی۔ منور، زمین و آسمان کو روشن کرنے والا اللہ ہے، یہ ساری روشنی میرے رب کے وجود سے ہے، وہ ہے تو کائنات روشن ہے، ہر چیز اس کی محتاج ہے۔ پہلا معنی جی منور جی۔ مجاہد نے معنی کیا ہے مدبر السماوات، زمین و آسمان کی تدبیر کرنے والے اللہ ہیں۔ قرطبی نور بمانا مدبر، مبالغتاً مصدر کو ذکر کیا، ورنہ اسم فاعل کے معنی میں ہے جی۔ اللہ مدبر، منور، روشنی پیدا کرنے والے، تدبیر کرنے والے۔ مثل نورہ، متصرف اللہ ہیں جی، پوری کائنات اس کے نور سے منور ہے، ایک ایک چیز میں رب کی صفات نظر آتی ہیں، ایک ایک چیز میں۔ مثل نورہ، اس کے نور کی مثال ایسے ہے کمشکات، جیسا کہ ایک مشکات، مشکات کا معنی جالا، تاک۔ یہ کیا ہے جی مشکات؟
پہلے پرانے لوگوں کو پتہ ہے جی کہ جب گھر بناتے تھے نا لوگ، تو جو اس کا دروازہ ہوتا تھا مین، اس کے ساتھ جو دیوار ہوتی تھی، اس دیوار کے اندر چھوٹا سا ایک تاکچہ بناتے تھے چراغ رکھنے کے لیے، اور تو کھلی جگہ ہوتی تھی ساری، دیوار کے اندر نا چھوٹا سا ایک تاکچہ، اب بھی پرانے گھروں میں آپ کو نظر آئے گا، وہاں لالٹین رکھتے تھے لوگ تاکہ ہوا شوا سے بچا رہے جی، چراغ جلاتے تھے کمشکاتن، اس کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے وہ تاکچہ۔ اچھا، فیہا مصباح، اس میں چراغ ہے، اس تاکچے کے اندر چراغ ہے، المصباح فی زجاجہ، وہ چراغ شیشے میں ہے۔ چراغ جو ہے وہ مختلف چیزوں میں ہوتا ہے، مٹی کے برتن میں، لیکن یہ شیشے میں ہے۔ الزجاجہ، وہ شیشہ ایسے ہے کأنہا کوکب، گویا کہ وہ ستارہ ہے، دری، چمکنے والا۔ وہ شیشہ اتنا صاف ہے جس طرح ستارہ چمکنے والا، اس پر کوئی گرد و غبار نہیں ہوتی، شیشہ بھی بڑا صاف ہے جی۔ یوقدو، وہ چراغ جلایا جاتا ہے، من شجرتن، ایک درخت کے تیل سے، شجرہ سے پہلے مضاف معذوف ہے جی، من زیت شجرہ، درخت کے تیل سے، مبارکہ، وہ درخت بڑا بابرکت ہے جی، بڑا مفید، اس میں بڑی برکتیں ہیں۔ وہ کون سا درخت ہے جس کا تیل ہے؟ اللہ فرماتے ہیں زیتونہ، وہ درخت کس کا ہے جی؟ زیتون، زیتون کا درخت ہے، اس کا تیل، اس سے وہ چراغ جلایا جاتا ہے۔ لا شرقیہ، وہ درخت ایسی جگہ پہ ہے، لا شرقیہ، نہ مشرق کی جانب، ولا غربیہ، اور نہ مغرب کی جانب۔ وہ جس درخت کا تیل لیا گیا ہے وہ درخت ایسی جگہ پہ ہے جو نہ مشرق کی جانب ہے نہ مغرب کی جانب ہے۔ مشرق کی جانب جو ہوتے ہیں نا، جو مشرق کی جانب اور جو مغرب کی جانب ہوتے ہیں، تو ایک درخت جو ہوتا ہے جو مشرق کی جانب ہے، او اس طرف، تو اس پہ ہمیشہ جو ہے نا جی وہ سردی میں رہتا ہے، اور جو مغرب کی جانب نہ مشرق کی جانب گرمی میں رہتا ہے وہ ہر وقت سورج، اور جو مغرب کی جانب ہوتا ہے وہ اس پر ذرا دھوپ دیر سے آتی ہے تو وہ سردی میں رہتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے، معتدل موسم میں ہے جی، یہ ایک معنی ہے جی۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں نہیں، اس کا مفہوم کچھ اور ہے، اور وہ ہے یہ ہے کہ مشرق کی جانب بھی اس کے سامنے کوئی آڑ نہیں، اور مغرب کی جانب بھی اس کے سامنے کوئی آڑ نہیں، سورج ہر وقت اس کے اوپر پڑتا رہتا ہے۔ وہ درخت ایسا ہے جس پر سورج ہر وقت پڑتا رہتا ہے، دھوپ لگتی رہتی ہے ہر وقت، اور جو ایسا درخت ہو اس کا تیل بہت اچھا ہوتا ہے جی۔ یکاد و زیتھا، وہ تیل اتنا صاف ہے کہ قریب ہے کہ اس کا تیل یضیء، روشن ہو جائے، ولو لم تمسسہ نار، چاہے اس کو آگ نہ بھی چھوئے۔ اچھا جی، تیل جلانے کے لیے آگ لگانی پڑتی ہے، لیکن وہ اتنا روشن ہے کہ آگ اگر نہ بھی چھوئے تو لگتا ہے خود بخود روشن ہو جائے گا، اتنا صاف تیل۔ نور علی نور، یہ روشنی پر روشنی، روشنی پر روشنی۔ اچھا، یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتے ہیں جس کی چاہتے ہیں، اور اللہ بیان کرتے ہیں مثالیں لوگوں کے لیے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں جی۔ اللہ لوگوں کے سامنے مثالیں بیان کرتے ہیں۔ آپ نے آیت کا مفہوم تو سمجھ لیا، معنی،
کہ اللہ کے نور کی مثال کیسے ہے جی؟ ایک طاقچہ، پھر اس میں چراغ بھی شیشے میں، شیشہ بھی ایسے ہے گویا کہ ستارہ ہے چمکنے والا۔ اچھا، وہ چراغ جو جلتا ہے وہ تیل سے جلتا ہے۔ تیل کس درخت کا ہے؟ زیتون، جس میں دھواں نہیں، بو نہیں۔ اور وہ زیتون کا تیل کہاں سے لیا گیا ہے؟ ہاں جی، کس درخت سے؟ جو بہت عمدہ درخت ہے جی، بہت عمدہ درخت، وہاں کا وہ تیل ہے۔ اور تیل اتنا صاف ہے کہ لگتا ہے آگ نہ بھی لگے تو وہ جل اٹھے، نور علی نور۔ اب ذرا یہ لفظ آپ نے سن لیے جی، اب مثال سنیں جی، یہ کس چیز کی مثال بیان کی گئی ہے؟ یہ اللہ مثال کس مقصد کے لیے بیان کر رہے ہیں وہ ذرا دیکھیں جی۔ یہ جو ہے نا جی مشکات، جس کو قرآن نے طاق کہا ہے، اس سے مراد ہے مومن کی ذات، نفس المومن، مومن کی ذات۔ آگے جو ہے الزجاجہ، زجاجہ شیشہ، اس سے مراد ہے اس کا سینہ۔ اور وہ جو ہے نا جی مصباح، چراغ، زجاجہ تو ہوگا نا شیشہ، اور وہ جو ہے چراغ، اس سے کیا مراد ہے؟ کہتا ہے چراغ سے مراد ہے وہ جو روشنی چراغ کی، اس سے مراد ہے وہ ایمان اور قرآن جو اللہ نے مومن کے دل میں رکھا ہے جی۔ مومن، پھر مومن کا دل، اور پھر اس کے اندر ایک چراغ، وہ کیا ہے؟ قرآن، توحید، جس سے اس کا دل روشن ہے۔ یہ نعمت بھی اللہ کسی کسی کو عطا فرماتے ہیں جی، یہ روشنی بھی اللہ لوگوں کو عطا فرماتے ہیں۔ پھر وہ جو اس کا زجاجہ ہے، زجاجہ اور جس کو اللہ کہتے ہیں کہ مومن کا سینہ، یہ سینہ اتنا روشن ہے کہ گویا کہ ستارہ ہے، ستارہ، ستارے کی طرح روشن اس کا دل، اس کا سینہ ستارے کی طرح روشن۔ اور جو اس چراغ کو تیل ملتا ہے، تیل، اس تیل سے مراد ہے وہ مومن کا اخلاص، اخلاص، وہ جو دل کی صلاحیت ہے جو اس چراغ کو روشن کیے ہوئے ہے۔ آخر چراغ ایسے تو روشن نہیں ہوتا، اس میں تیل ڈالنا پڑتا ہے۔ توحید ایسے نہیں آتی، دل کے برتن کو صاف رکھنا پڑتا ہے۔ اخلاص، مومن کا اخلاص۔ آگے ہے جی، وہ تیل اتنا اچھا ہے کہ لگتا ہے خود بخود روشن ہو جائے۔ اس سے مراد ہے کہ مومن کا دل وہ اللہ کی توحید کو قبول کر لیتا ہے، اگر آیات نہ بھی اترتی اور قرآنی احکام نہ بھی آتے تو فطرت میں ہدایت موجود ہے، فطرت میں ہدایت موجود ہے۔ نور علی نور، جب علم آ گیا تو ہدایت اور بڑھ گئی، روشنی پر روشنی، روشنی پہ روشنی۔ ہاں جی، علم میں اضافہ ہوتا چلا گیا، توحید میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ تو یہ جو پورا مسئلہ توحید ہے یہ مومن کے دل میں مضبوط ہے جی، اور مومن کا دل اس کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ یہ روشنی اللہ ایمان والوں کو عطا فرماتے ہیں۔ تبھی تو آخر میں فرمایا یہد اللہ لنورہ من یشاء، اس نور کی طرف اس کو رہنمائی ملتی ہے جس کو اللہ چاہتے ہیں، بندے کے حصے میں نہیں آتا۔ قلب صدیق میں آتا ہے، صدیق کے دل میں آتا ہے تو اس کو پوری امت کا سردار بنا دیتا ہے۔ ابو جہل کے دل میں نہیں آیا، فرعون بن گیا جی۔ ہدایت میرے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ شکر کرو کہ اللہ نے توحید کی سمجھ عطا فرمائی ہے جی۔
یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ کائنات کی کوئی نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ ہدایت کا نور اور روشنی یہ اللہ ان کو عطا کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں۔ یہ نیک لوگ ہوتے ہیں جی۔ یہ کون ہیں لوگ؟ اللہ فرماتے ہیں بتاتا ہوں، فی بیوتن، دلیل نقلی جی، ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو متصرف مان کر پکارتے ہیں اور معبودان باطلہ کے شرک سے پاک ہیں، اللہ کو شرک سے پاک سمجھتے ہیں، یہ دلیل نقلی ہے جی ان لوگوں سے۔ فی بیوتن یہ خبر مقدم ہے، رجال یہ مبتدا مؤخر ہے جی، اور پھر فی بیوتن یہ موصوف ہے جی، اذن اللہ یہ اس کی صفت ہے جی۔ اب میں معنی کرنے لگا ہوں جی اس ترکیب کے مطابق جو ابھی میں نے ذکر کی ہے۔ رجال سے معنی شروع کریں جی، جن لوگوں کو اللہ ہدایت کی روشنی عطا کرتے ہیں وہ رجال، وہ مرد ہیں، مرد۔ وہ کئی دفعہ میں نے کہا ہے کہ مرد موحد ہی مرد ہوتا ہے، مشرک ان کو تو اللہ مرد کہتے ہی نہیں، زنانیاں تو ہی گئے گزریں جی۔ رجال مرد ہیں، مرد، فی بیوتن ایسے گھروں میں، کون سے گھر؟ اذن اللہ جن کے بارے میں اللہ نے اجازت دی ہے، حکم دیا ہے، ان ترفع کہ ان گھروں کو اونچا کیا جائے، یعنی اس میں اللہ کا نام لیا جائے، ان ترفع ان گھروں کو بلند کیا جائے، اللہ کی وحدانیت کا مسئلہ اس میں بیان ہو۔ یہ مساجد ہیں، مساجد، ان میں وہ مرد ہیں جو ان مسجدوں میں رہتے ہیں جن مسجدوں میں اللہ نے اپنے نام کو بلند کرنے کا حکم دیا ہے۔ یسبح لہ پاکی بیان کرتے ہیں اس کے لیے ان گھروں میں صبح و شام۔ یہ وہ لوگ ہیں جی جو مساجد کو آباد کرتے ہیں اور مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، ہے نا جی قرآن کی دوسری آیت۔ رجال اس کا میں نے معنی کر دیا ہے جی، وہ مرد ہیں اللہ کے گھروں میں، لا تلہیہم اس حالت میں کہ ان کو غافل نہیں کرتی تجارت اور نہ خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے۔ تجارت، خرید و فروخت یہ ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، اور خاص طور پہ نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ دینے سے ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے تتقلب فیہ القلوب جس میں دل اور آنکھیں بے چین ہوں گی۔ تتقلب کا معنی بے چین ہونا جی۔ یہ وہ لوگ ہیں، ان سے دلیل نقلی پیش کی گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں شرک سے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسے بندے مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ دعوے کے لیے اللہ نے دلیل نقلی پیش کر دی۔ لیجزیہم اللہ تاکہ اللہ ان کو بدلہ دے ان تمام اچھے کاموں کا جو انہوں نے کیے ہیں، اور اللہ اپنے فضل سے کچھ اور بھی چیزیں عطا کر دے۔ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ایک تو اعمال کا بدلہ اور ایک اللہ کا فضل جو زائد ملے گا۔ ساری جنت ہی فضل ہے جی، عمل کا کیا بدلہ ہے ہمارے عمل کا جی؟ ہم تو اللہ دنیا کی نعمتوں کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ یہاں میں آپ کو ایک بات سنا دوں، لطیفہ سا ہے۔ ایک عالم ہیں، بہت بڑے، فوت ہو گئے ہیں، اب تو دنیا سے چلے گئے ہیں۔ انہوں نے یہ واقعہ سنایا کہ میں گاڑی میں سوار تھا تو رش تھا، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، درمیان میں نا ایک بیمار بندہ بھی بیٹھا ہوا تھا، بیمار، وہ جو شین سے شروع ہوتی ہے بیماری تو وہ بھی۔ اب لوگوں کو وہ
متوجہ کر کے نا ایک بات کر رہا ہے، مجھے دیکھ کر ذرا اور، تو کہتا ہے سارے صحابہ جنتی نہیں ہیں، کچھ جنتی ہیں کچھ جہنمی، اور کہتا ہے میں یہ قرآن سے ثابت کروں گا۔ لوگ بڑے متوجہ ہوئے، تو میں نے بھی کہا کہ کون سی آیت پڑھتا ہے قرآن کی، تو میں نے توجہ کی، میں نے تو اس نے پڑھی جی آیت، کیا ہے جی وہ آیت؟ لا یستوی اصحاب النار، اصحاب النار اور اصحاب الجنت یہ برابر نہیں ہے۔ اسا کہ قرآن آدھا کچھ صحابی جہنم وچ ویسے کچھ جنت وچ، وہ اصحاب کا معنی جو لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ صحابی کو کہتے ہیں، تو اس سے دھوکہ دیا اس نے، حالانکہ وہاں اصحاب کا یہ معنی نہیں ہے، وہاں اصحاب کا معنی تو ہے جنت والے اور جہنم والے۔ اب میں کیسے سمجھاؤں اس کو؟ کہ میں نے کہا اگر اجازت ہو تو میں بھی ایک بات کروں؟ اس نے کہا کریں۔ میں نے کہا کہ قرآن میں اور بھی بڑی باتیں آئی ہیں، وہ بھی مانو۔ اس نے کہا کون سی باتیں آئی ہیں؟ میں نے کہا تیرا یزید کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کا کہ بڑا گندا آدمی تھا، یہ تھا فلاں تھا، اور کافر تک کہہ دیا۔ میں نے کہا تو کافر کہتا ہے، اللہ کہتا ہے یزید سے بڑھ کر تو میرا کوئی فضل ہے ہی نہیں، یزید یہ میرا فضل ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ اس نے کہا کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا پڑھ سورہ نور، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ۔ یہ یزید جو ہے نا یہ اللہ کا فضل ہے۔ اس نے بھی کوئی گل نہ آوے جی، اس ایک اعتراض کر دیتا، یہ ہم ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ یزیدہم، میں نے کہا بنو امیہ والا یزید، کوئی اور نہیں، یہ وہ جو بنو امیہ کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اللہ اس کی بات کر رہے ہیں جی، معاویہ کا بیٹا۔ تو ایسوں کو پھر ایسے ہی جواب دیا جاتا ہے جی۔ یہاں مراد ہے اللہ اور بہت کچھ دیں گے جی، اور اللہ جس کو چاہتے ہیں رزق عطا کرتے ہیں بغیر حساب، بکثرت۔ والذین کفروا، ہاں جی، یا تو اس کو ایک شبہ کا جواب بنا لو جی اس آیت کو۔ شبہ یہ ہے کہ جس طرح مومن اللہ کی عبادت کرتے ہیں کافر بھی تو کرتے ہیں جی، بڑا پیسہ لگاتے ہیں جی، مسجدیں بناتے ہیں، بیت الحرام بنایا ہے جی، بیت اللہ، یہ اس شبہ کا جواب ہے جی۔ والذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہیں، اعمالہم، ان کے نیک عمل، ہاں جی، اعمالہم سے مراد ہے اعمال صالحہ، برے اعمال کی بات آگے آ رہی ہے۔ ان کے نیک عمل کسرابن، جیسا کہ چمکتی ہوئی ریت، بقیعتن، چٹیل میدان میں، چٹیل میدان میں چمکتی ہوئی ریت، یہ سراب کہتے ہیں دھوکہ۔ دیکھیں آپ نے کبھی سفر کیے ہیں، گرمی ہو بہت سخت اور آپ جا رہے ہوں ایک میدان میں چٹیل جیسے موٹر وے، تو دور سے وہ جگہ جہاں سورج پڑ رہا ہو کیا نظر آتا ہے؟ وہاں پانی۔ اس کو لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ ہوتا سراب ہے جی، اس کو کہتے ہیں سراب۔ یحسبہ الظمآن، پیاسا اس کو خیال کرتا ہے پانی۔ اچھا آپ پیاس میں ہیں تو آپ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ بڑا پانی ہے جی، آپ آگے جاتے ہیں تو وہ اور دور ہو جاتا ہے جی، آپ کہتے ہیں چلو تھوڑا سا اور سفر کر لیں، پیاسا اس کو پانی سمجھتا ہے۔ حتیٰ اذا جاءہ، یہاں تک کہ جب آ جائیں گے اس کے پاس، لم یجدہ شیئا، نہیں پائیں گے اس کو، شیئا، کچھ بھی، جو انہوں نے سمجھ رکھا تھا نا وہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ووجد اللہ عندہ، ووجد اللہ عندہ، وہاں اس کو اللہ کو پا لے گا وہاں۔ فوفاہ حسابہ، اللہ اس کا حساب کتاب پورا کر دیں گے جی۔ اب تو نہیں مانتے، اب تو، لیکن جب آئیں گے نا رب کے پاس تو اللہ حساب کتاب پورا کر دے گا۔
تو ان کے نیک عمل دھوکہ ہیں، دھوکہ۔ جو روشنی پڑتی ہے تو اس کو پانی سمجھتا ہے، وہ پانی نہیں ہے، وہ دھوکہ ہے۔ اسی طرح کافر کے سارے نیک عمل دھوکہ ہے، جس کو سمجھ رہا ہے کہ آخرت میں میرے کام آئیں گے، آخرت میں کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ شرک والا عقیدہ ہو اور نیک عمل کام آئے، یہ ہو ہی نہیں سکتا جی، وہ سراب کی طرح ہے جی۔ واللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ او کا ظلمات، یا ان کے اعمال کی مثال اس طرح ہے۔ یہ او جو ہے نا جی، یہ تنویع کے لیے ہے، دوسری قسم، تنویع دوسری قسم جی۔ پہلے تھے نیک عمل، اب ہیں برے عمل۔ برے عمل غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز، چڑھاوے، عرس، تیجا، ساتواں ہیں، یہ برے عمل۔ ان کی مثال کا ظلمات، جس طرح کے بہت سارے اندھیرے، فی بحر، ایک سمندر میں، لجی، جو گہرا سمندر ہے، یغشاہ موج، اس کو ڈھانپ لیتی ہے موج، من فوقہ موج، اس کے اوپر بھی ایک موج ہے، اس کے اوپر ہیں سحاب، بادل، ظلمات بعضھا فوق بعض، غرض یہ کہ اندھیرے ہیں ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے، بعضھا فوق بعض، ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے، یہاں تک کہ اذا اخرج یدہ، جب وہ اپنا ہاتھ نکالے، لم یکد یراہ، وہ ہاتھ کو دیکھ بھی نہیں سکتا، اتنے اندھیرے ہیں کہ ہاتھ اس کو نظر بھی نہیں آتا، چہ جائے کہ کوئی اور چیز دیکھے۔ وَمَن لَّمْ يَجْعَلْ، یہ ما قبل کی علت ہے جی، جملہ تعلیلیہ، یہ اندھیرے اس لیے ہیں کہ جس کے لیے اللہ روشنی کا انتظام نہ کریں، فَمَا لَهُ مِن نور، اس کے لیے کہیں سے روشنی نہیں مل سکتی جی۔ روشنی اللہ دیتے ہیں، اور جس کے لیے اللہ روشنی نہ بنائے، اس کو کائنات میں کسی جگہ سے بھی روشنی نصیب نہیں ہوتی۔ یہ ہے جی کافروں کے برے اعمال کی مثال۔ کیا ہے جی؟ اندھیرا ہی اندھیرا، اندھیرے، پھر سمندر، سمندر بھی گہرا، اس کے اوپر موج، موج کے اوپر موج، پھر بادل، آپ خود اندازہ لگائیں کتنے اندھیرے ہوں گے جی۔ یہ بھٹک رہے ہیں اندھیروں میں، بھٹک رہے ہیں اندھیروں میں بیچارے، اندھیرے پر اندھیرا، اندھیرے پر اندھیرا، روشنی نام کی کوئی چیز نہیں، ہاتھ بھی نظر نہیں آتا۔ اور مومن، اس کی مثال آپ نے پہلے سن لی ہے، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات، اس کا دل روشن، مومن موحد، اس کا دل روشن، کافر اندھیروں میں بھٹک رہا ہے جی۔ یہ اندھیروں کی مثال ہے، برے اعمال کی مثال، کوئی فائدہ نہیں، جتنے مرضی برے عمل کرے، اندھیرے بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ یہ جو اللہ نے کہا ہے نا، اندھیروں پر اندھیرے، ظلمات بعضھا فوق بعض، اندھیروں پر اندھیرے، تین درجے ہیں، یہ جمع کا صیغہ ہے جی۔ تین درجے ہوتے ہیں چیز کے، ایک ہوتا ہے جہالت، لا یدری، بندہ جانے نہیں۔ اگلا درجہ سنیں جی، ولا یدری انہ لا یدری، اس کو اپنی جہالت کا پتہ ہی نہ ہو، ولا یدری انہ لا یدری، یہ دوسرا درجہ ہے جی۔ پہلا درجہ لا یدری، دوسرا درجہ ہے کہ وہ جہالت کو جانتا نہیں، تیسرا درجہ سنیں جی، وَيَعْتَقِدُ أَنَّهُ يَدْرِي، اور ذہن یہ ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں۔ جہالت کو اور شرک کو عین نیکی سمجھ رہا ہے، نیکی،
شرک کو نیکی سمجھ رہا ہے۔ واہ بھائی واہ، یہی ہوتا ہے جاہل، یہی ہوتا ہے مشرک۔ گندے کام کر رہا ہے، اس کو سمجھ رہا ہے کہ بہت اچھے کام کر رہا ہوں، یہ عشق رسول ہے جی، یہ محبت رسول ہے، اس میں میں یہ کام کر رہا ہوں۔ الم ترى، دلیل عقلی نمبر 1 جی، دعوی توحید پر دلیل عقلی نمبر 1، الم ترى ان اللہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس کی پاکی بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں، والطیر، اور خاص طور پہ پرندے، صافاتن، جو بازو کو پھیلائے ہوئے ہیں، اپنے پروں کو پھیلا کے رکھتے ہیں جی، ہر چیز، قد علم صلاتہ، وہ اپنی پکار اور نماز کو اچھی طرح جانتی ہے، و تسبیحہ، اور اللہ کی پاکی کو بھی جانتی ہے۔ ہر چیز کو پتہ ہے کہ ہم نے اللہ کی پاکی کیسے بیان کرنی ہے جو اس کے مناسب ہے۔ ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، شریکوں سے پاک۔ فارسی کے ایک شاعر نے کہا تھا، ہر گیا ہے کہ از زمیں رویت، وحدہ لا شریک لہو گویت۔ ایک گھاس کا تنکا جب زمین سے نکلتا ہے تو وہ گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ واللہ علیم بما یفعلون، اللہ ان کے تمام اعمال جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس کو اچھی طرح جاننے والے ہیں۔ وللہ ملک السماوات، اللہ ہی کے لیے حکومت آسمان و زمین کی، اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے سب نے۔ الم ترى، دلیل عقلی نمبر 2 جی، الم ترى، کیا آپ نے کبھی اس بات پہ غور نہیں کیا کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو چلاتا ہے بادلوں کو، ثم یؤلف بینہ، پھر اللہ ان کے درمیان جوڑ پیدا کر دیتا ہے، یؤلف بینہ، بادلوں کے ٹکڑے ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیتا ہے۔ کبھی کبھی آپ دیکھیں نا بارش کس طرح آتی ہے، ایک ٹکڑا مغرب سے اٹھا، ایک مشرق سے، ایک شمال، ایک جنوب، پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ جو ٹکڑے پہلے ہوتے ہیں پھر مل جاتے ہیں، یہ کون ہے ملانے والا؟ ثم یجعلہ رکاما، پھر اللہ کر دیتے ہیں اس کو تہ بتہ، رکاما کا معنی تہ بتہ۔ پھر تو دیکھے گا کہ بارش نکلتی ہے اس کے درمیان سے، پھر ان بادلوں کے درمیان سے بارش برسنا شروع ہوتی ہے۔ کمال یہ ہے کہ جب وہ ٹکڑے الگ الگ ہوتے ہیں کوئی بارش نہیں، اکٹھے ہوتے ہیں بارش برسنے لگ جاتی ہے۔ تو کون ہے یہ کرنے والا؟ میرا اللہ۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ، ایک اور نمونہ سنیں جی، اللہ اتارتے رہتے ہیں من السماء، آسمان سے، من السماء، آسمان سے، من جبال فیہا من برد، ذرا معنی سن لیں اس کا جی، اللہ اتارتے رہتے ہیں آسمان سے جو اولوں کے پہاڑ ہیں۔ آسمان سے مراد ہے بادل، آسمان سے مراد ہے بادل، اللہ اتارتے رہتے ہیں بادلوں سے۔ کون سے بادل؟ من جبال، جو پہاڑوں کی طرح ہیں۔ یہ من بیال، من جبال، وہ بادل جو پہاڑوں کی طرح ہیں، اللہ ان سے اتارتے رہتے ہیں۔ من برد، اولے، آسمان پہ جو بادل ہیں جو پہاڑوں کی طرح ہیں اللہ وہاں سے اولے اتارتے ہیں، اولے، یالا باری۔ پہاڑوں کی مانند بادلوں سے اللہ اولے برساتے ہیں جی۔ ایک معنی جی۔ دوسرا معنی سنیں جی، وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ، اللہ اتارتے ہیں من السماء، پہلے تو معنی ہے نا جی
بادل جو پہاڑوں کی طرح ہیں، نہیں۔ دوسرا معنی جی، اللہ اتارتے ہیں اوپر سے، من السماء کا معنی اب اوپر جی، اوپر سے، من جبال فیہا من برد، پہاڑوں سے، وہ پہاڑ جو اولوں کے پہاڑ ہیں، اولوں کے اوپر اللہ نے پہاڑ بنائے ہوئے ہیں اولوں کے، وہاں سے اللہ اتارتے رہتے ہیں تھوڑے تھوڑے اولے، جس طرح برف کی نہیں ہوتی آج کل یہاں ہمارے ہاں کیا ہے جی، بلاک، برف کے بلاک، اوپر پہاڑ ہیں جی اولوں کے، ان میں سے اللہ تھوڑے تھوڑے کر کے اتارتے رہتے ہیں۔ یہ دوسرا معنی ہے جی۔ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، پھر اللہ پہنچاتے ہیں جس پر چاہتے ہیں اور ہٹا لیتے ہیں جس سے چاہتے ہیں۔ ایک علاقے میں اولے پڑتے ہیں، ساتھ والے علاقے میں نہیں ہوتے۔ یکاد سنا برقہ، قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک وہ لے جائے آنکھوں کو، اتنی تیز بجلی چمکتی ہے کہ آنکھوں کو ختم کر دے، خیرہ کر دے۔ یقلب اللہ اللیل، اللہ بدلتے رہتے ہیں رات اور دن کو۔ بے شک اس میں بہت بڑی عبرت ہے، لیکن فائدہ وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہیں جی۔ لِأُولِي الْأَبْصَارِ، فائدہ انہی کو ملتا ہے جو عقل مند ہیں، عقل سے کام لیتے ہیں۔ واللہ، تیسری دلیل عقلی، اللہ نے پیدا کیا ہے کل دابۃ، ہر دابہ پانی سے، دابہ زمین میں چلنے والی زیرو چیزیں، اللہ نے اس کو پانی سے بنایا ہے۔ پھر ان میں قسمیں ہیں جی، کچھ وہ ہیں جو چلتے ہیں اپنے پیٹ کے بل، سانپ مچھلی، کچھ وہ ہیں جو 2 پاؤں پہ چلتے ہیں انسان، کچھ وہ ہیں جو 4 پاؤں پہ چلتے ہیں جانور۔ یخلق اللہ ما یشاء، اللہ پیدا کرتے ہیں جو چاہتے ہیں۔ بے شک اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں جی۔ مادہ ایک ہے سب کا، پانی، آگے کیفیتیں الگ الگ ہیں جی، کیفیتیں الگ الگ ہیں، 2 پاؤں پہ، 4 پاؤں پہ، پیٹ پر، اور اس کے علاوہ بھی اللہ نے چیزیں پیدا کر رکھی ہیں جی جس کو ہم جانتے ہی نہیں۔ لقد انزلنا، ترغیب الی القرآن، ہم نے اتاری ہیں آیات مبینات، جو اپنے معنی کو بڑا واضح کرنے والی ہیں۔ اللہ ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں سیدھے راستے کی طرف۔ وَيَقُولُونَ، شکوہ ہے جی، منافقین کی طرف اللہ نے توجہ کی ہے جی، جنہوں نے تہمت لگائی تھی، اللہ ان کی حالت بیان کرنے لگے ہیں۔ کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، وَأَطَعْنَا، ہم نے بات مانی، یہ سب زبانی باتیں ہیں جی۔ ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، پھر ایک جماعت ان میں سے منہ موڑتی ہے۔ اس کے بعد وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، یہ حقیقت میں مومن ہیں ہی نہیں۔ یقولون سے بندہ مومن نہیں بنتا، ایمان کسی اور چیز کا نام ہے جو دل میں ہوتا ہے۔ اور جب انہیں بلایا جائے اللہ اور اس کے رسول کی طرف تاکہ وہ فیصلہ کریں ان کے درمیان، ایک جماعت ان میں سے معرضون، اعراض کرنے لگتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کی طرف نہیں آتی۔ وَإِن يَكُنْ، اور اگر یَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ، جب اگر وہ یہ سمجھیں کہ ہمیں یہاں سے کوئی فائدہ ملنا ہے، ان یکن لہم الحق کا معنی جی، اگر ایسی صورت پیش آ جائے لہم الحق، کہ انہیں پتہ ہو کہ ہمیں یہاں سے کوئی مفاد ملے گا، فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا، یا تو الیہ، نبی کی طرف آتے ہیں مذعنین، دوڑے ہوئے، ہاں جی، یہ حق ملے تو دوڑے ہوئے آتے ہیں، اور اگر خلاف فیصلہ آنے لگے تو نبی کی بات نہیں مانتے، غرض کے ساتھی ہیں نا۔ یہ کوئی دوستی ہوتی ہے جی، مفاد کے دوست، بھائی مفاد ملے تو ٹھیک،
فائدہ ملے تو ٹھیک، اور اگر فائدہ نہ ہو کوئی تعلق نہیں۔ افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں بیماری تو نہیں؟ یقیناً۔ ام ارتابوا، یا کہیں انہیں شک تو نہیں؟ کہیں ان کے دل میں بیماری تو نہیں؟ یعنی ان کو میرے نبی کی عدم نبوت کا یقین ہے، ام ارتابوا، یا شک ہے کہ یہ نبی نہیں؟ ام یخافون، یا وہ ڈرتے ہیں کہ اللہ ان پہ زیادتی کرے گا اور اس کا رسول؟ تینوں میں سے کوئی ایک کام تو ہے، یا شک ہے، یقین ہے، یا یہ خطرہ ہے کہ اللہ ہم پر زیادتی کرے گا۔ یہ تینوں باتیں غلط ہیں جی۔ یہ نبی بھی ہے اور زیادتی بھی نہیں کرتا جی۔ اگر ان کو شک ہے تو یہ شک ختم کر دیں جی، بلکہ یہی لوگ ہیں الظالمون، زیادتی کرنے والے۔ انما کان قول المؤمنین، اس کے مقابلے میں مومنوں کی بات جی، تقابلاً، بے شک مومن لوگوں کی بات جب ان کو بلایا جائے اللہ اور اس کے رسول کی طرف تاکہ فیصلہ کریں، وہ کہتے ہیں سمعنا و اطعنا، ہم نے بات سنی اور مانی۔ اور یہی لوگ ہیں کامیاب۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اور اللہ سے ڈرتا رہے گا اور تقوی اختیار کرے گا، خشیت اور تقوی دو لفظ قرآن نے ذکر کیے ہیں۔ خشیت ہے جی فیما مضی من عمرہ، گزشتہ دور میں، تقوی ہے آئندہ کے مستقبل میں۔ تفسیر قرطبی نے لکھا ہے جی یخشا فیما مضی من عمرہ، اور تقوی فیما بقی من عمرہ۔ یہی لوگ ہیں کامیاب۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، زجر برائے منافقین، قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کی، بڑی پکی قسمیں، جہد ایمانہم، قسمیں اٹھاتے ہیں اگر تو انہیں حکم دے گا وہ ضرور نکلیں گے۔ کہتے ہیں اس لڑائی میں تو ہم نہیں جا سکے، آئندہ تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ نے فرمایا لا تقسموا، قسمیں نہ اٹھاؤ، طاعتم معروفہ، طاعتم معروفہ، تمہاری اطاعت اور فرما برداری اس کو دیکھ لیا جائے گا۔ یہ کوئی لکی ہوئی گل ہے؟ قسمیں اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہاری اطاعت اور فرما برداری یہ دیکھ لی جائے گی، تم کتنے سچے ہو جی، اس کو ہم دیکھ لیں گے۔ ایک معنی ہے جی طاعتم معروفہ، تمہاری یہ اطاعت اور فرما برداری اس کو ہم دیکھ لیں گے۔ دوسرا معنی سنیں جی طاعتم معروفہ، قسمیں مت اٹھاؤ جتنے تم نبی کا کہنا مانتے ہو، معروفہ اس کا ہر بندے کو پتہ ہے۔ طاعتم معروفہ دوسرا معنی سمجھ آ گیا آپ کو جی؟ جتنی تم نبی کی بات مانتے ہو اس کا ہر بندے کو پتہ ہے۔ اللہ تمہارے اعمال کے بارے میں خبردار ہیں۔ کہو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو جی، زبانی جمع خرچ سے کچھ نہیں بنتا، بات مانو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ اعراض کریں، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا، اگر تم اعراض کرو، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ، تو میرے رسول کے ذمے، ما حُمِّلَ، وہ چیز ہے جس کی نبی کو ذمہ داری دی گئی ہے۔ حُمِّلَ کا معنی ذمہ داری، جو چیز اس کے پیٹھ پہ لادی گئی ہے۔ نبی کا کام تبلیغ ہے۔ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، تمہارے ذمے وہ ہے جس کی ذمہ داری تم کو دی گئی ہے۔ نبی کا کام پہنچانا، تمہارا کام ماننا۔ اور اگر تم نبی کی بات مانو گے ہدایت پر آ جاؤ گے، اور رسول کے ذمے اور کچھ بھی نہیں الا البلاغ المبین، مگر بات کو پہنچا دینا واضح طور پہ۔ وعد اللہ، بشارت دنیاوی جی، جو لوگ نبی کی بات مانتے ہیں اللہ نے ان کو دنیا میں بھی بہت کچھ دینا ہے۔ اللہ نے وعدہ کر لیا ہے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کیے،
کہ اللہ ان کو جانشین بنائیں گے زمین میں، عرب و عجم، جیسا کہ اللہ نے جانشین بنایا ان لوگوں کو جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ وَلَا يُمَكِّنَنَّ، دوسرا وعدہ جی، اللہ ان کے لیے دین کو مضبوط کر دے گا، وہ دین جو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے، دین اسلام۔ تیسرا وعدہ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ، اللہ ان کے خوف کے بعد ان کی حالت تبدیل کر دے گا امنا، امن کی شکل، خوف کے بعد امن، جو دین کے بارے میں خوف ہے وہ سب ختم۔ یعبدوننی، وہ لوگ ہوں گے کون جی، ان کی صفات کیا ہیں؟ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے۔ ومن کفر، اور جو اس نعمت ملنے کے بعد اللہ کی اس نعمت کی ناشکری کرے، یہی لوگ ہیں الفاسقون، حد سے آگے بڑھنے والے۔ یہ وعدہ ہے جی کہ اللہ ان کو دنیا میں جانشین بنائے گا، وہ خلیفہ بنیں گے، خلیفہ۔ نبوت کا مقام تو ختم ہو گیا نا جی، پہلے تو یہ تھا کہ جب ایک نبی جاتا تھا دوسرا آتا تھا، وقفینا، ہم نے لگاتار نبی بھیجے جی۔ یہاں اب نبوت نہیں ہے، اب خلافت ہے۔ ایک تو ختم نبوت کی طرف اشارہ ہو گیا اس آیت میں کہ اب نبی کوئی نہیں آئے گا، اب جو بھی آئے گا خلیفہ بن کے آئے گا جی۔ پھر اللہ نے خلافت کا وعدہ کن لوگوں سے کیا ہے؟ آمنوا وعملوا الصالحات، دو چیزیں ہیں، آمنوا وعملوا الصالحات، ان سے وعدہ ہے جی۔ اب اس معیار پہ جب پرکھا جائے تو ابو بکر پہلے نمبر پہ ہے جی، ایمان میں بھی اور عمل صالح میں بھی، چونکہ وعدے کا تعلق انہی دو چیزوں کے ساتھ ہے، ایمان اور عمل صالح۔ ابو بکر جیسا ایمان بھی کوئی نہیں اور ابو بکر جیسے اعمال صالحہ بھی کوئی نہیں۔ میں دونوں کی مثال دے دیتا ہوں جی۔ ایمان کی مثال تو سنیں جی، لو وزن ایمان امتی بے ایمان ابی بکر لرجحت ہو، اگر پوری امت کا ایمان اکیلے ابو بکر کے ایمان کے مقابلے میں تولا جائے، ساری امت کا ایمان کم، اکیلے ابو بکر کا ایمان بڑھ جائے گا جی، ایمان میں بھی پہلے نمبر پہ۔ عمل صالح کی مثال سنیں جی، حضرت عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، عمل ہے نا۔ ابو بکر کی ہجرت والی ایک نیکی جو ہے، عمر کی ساری نیکیاں مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی جی۔ تو جس چیز پر بنیاد ہے خلافت کی، وہ چیز ابو بکر میں کامل ہے۔ آپ نے دوسرے پارے میں پڑھا ہے جی کہ اللہ نے جب انہوں نے نبی سے کہا کہ کوئی ہمارا سربراہ لشکر بناؤ، تو اللہ نے کس کو بنایا؟ جالوت، وہ سربراہ لشکر بنا جی، طالوت سربراہ لشکر بنا جی۔ تو ان نے اعتراض کیا کہ یہ کیسے بن سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا میں نے دو خوبیاں دی ہیں، زادہ بسطتاً فی الجسم والعلم، جسم اور علم دونوں میں اللہ نے اس کو بڑی گنجائش دی ہے۔ اس سے مراد علم اور جسم سے مراد ہے طاقت، حوصلہ، ہمت۔ اس معیار پہ بھی دیکھا جائے تو ابو بکر سے بڑھ کر کوئی نہیں دنیا میں جی۔ علم میں بھی پہلے نمبر پہ، کان عالم الناس، ابو بکر سب سے زیادہ علم رکھتے تھے۔ اور حوصلہ کتنا تھا کہ جب میرے نبی کا انتقال ہوا، حضرت عمر جیسا انسان وقتی طور پہ ان کو بھی کنٹرول نہ رہا اپنے وجود پہ، ابو بکر ہی تھے جس نے امت کو سنبھالا تھا جی۔ حوصلہ کتنا ہے جی، محبت بھی بڑی ہے لیکن حوصلہ بھی بڑا ہے۔ تو علم میں بھی بڑھ کر، جسم میں بھی اور طاقت میں۔ تو یہاں بھی ایمان اور عمل صالح، تو اللہ ان کو جانشین بنائے گا جی عرب و عجم میں، اور یہ وعدہ پہلے لوگوں سے بھی ہے۔ اچھا، اس حکومت کی خصوصیات کیا ہوں گی؟ اللہ فرماتے ہیں بتاتا ہوں۔ پہلی خصوصیت، دین مضبوط ہو جائے گا۔ یہ ریاست مدینہ کے خد و خال ہیں جی،
ریاست مدینہ کے خد و خال، جس بنیاد پہ وہ ریاست قائم ہوگی، نمبر 1 دین مضبوط ہوگا، نمبر 2 خوف کے بعد امن، نمبر 3 بس یہ 2 باتیں۔ اور ان لوگوں کی صفات کیا ہوں گی جو اس خلافت کے منصب پر آئیں گے؟ ان کی صفات یہ ہے کہ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک، یہ خلافت ان کو ملے گی جو موحد ہیں، توحید۔ یہ ہے ریاست مدینہ۔ خلیفہ کون ہوگا؟ خلافت کے اثرات کون ہوں گے؟ دیکھ لیں اب یہاں خوف کے بعد امن کیا آنا ہے؟ پہلا امن ہی گیا جی، جو پہلے کچھ امن شمن تھا، خوف کتنا پھیلا ہوا ہے جی، اور دین کہاں مضبوط ہوا ہے جی، دین کے تو پرخچے اڑائے جا رہے ہیں، بے حیائی کو فروغ مل رہا ہے، بددینی کو فروغ مل رہا ہے، شرک بڑھ رہا ہے۔ جو توحید والی جو اللہ کی خلافت ہے اور ریاست مدینہ ہے، اس کی بنیاد ان چیزوں پر ہے جی۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ کے رسول کی بات مانو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ مت خیال کریں کافر کہ وہ ہم کو بے بس کر دیں گے زمین میں، ان کا ٹھکانہ آگ ہے اور بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ یا ایھا الذین آمنوا، سورت کا دوسرا حصہ جی، یہاں سے سورت کا دوسرا حصہ جی، اور پھر کچھ قوانین ہیں جی جن سے معاشرہ ٹھیک رہتا ہے، یہ انہی پہلے قوانین کا تتمہ ہے۔ تتمہ کا معنی ہے بچی کھچی چیزیں۔ آپ نے پچھلے حصے میں کل پڑھا ہے جی کہ وہاں قانون تھا اجازت والا، کہ گھر میں آیا کرو تو کیا لیا کرو جی؟ اجازت۔ اجازت اجازت لے کے گھر جایا کرو، تو یہ کل پڑھا ہے۔ اب اس کے بارے میں ایک تھوڑی سی اشکال تھا کہ کچھ لوگ آتے ہیں جو گھروں میں بے تکلف آتے جاتے رہتے ہیں، لونڈیاں، غلام، چھوٹے بچے۔ اگر یہ ہر وقت اجازت لیں تو بڑا مشکل ہوگا جی۔ یہ عموماً گھروں میں آتے ہیں بچے، باہر کے لونڈیاں، ہر ویلے کھلوتے ہوئے باہر جی، گھنٹی دروازہ کھٹکھٹائے، اگو بندہ آوے جی، کتنی تکلیف ہوگی، سوئے ہوئے ہیں اوپر والی منزل پہ۔ تو کیا ان کے لیے کوئی الگ طریقہ نہیں ہو سکتا جو ہر وقت آتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں ہاں، ان کے لیے ایک قانون سنو جی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، چاہیے کہ اجازت لیں تم سے الذین ملکت ایمانکم، جن کے مالک ہیں دائیں ہاتھ تمہارے، مراد اس سے لونڈیاں، غلام، اور وہ بھی اجازت لیں لم یبلغ الحلم، جو ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے، عقل مند حد بلوغت کو نہیں پہنچے، ان کو بھی اجازت لینی ہے۔ ثلاث مرات، 3 اوقات میں، ترائے وقت اجازت لینی جی، 3 اوقات میں۔ من قبل صلاۃ الفجر، اگر یہ فجر کی نماز سے پہلے آنا چاہیں اجازت لیں، اور اس وقت جب تم اپنے کپڑے اتار دیتے ہو، من الظہیرہ، دوپہر کے وقت کپڑے، یہ سارے کپڑے نہیں مراد، غیر ضروری، قمیض اتار دی، چلو سوندے پے ہیں جی ہن آرام اس وقت۔ ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد اگر آئیں تو اجازت لے کے آئیں، ان 3 اوقات میں۔ کیوں؟ ثلاث عورات لکم، یہ 3 وقت تمہاری کھلنے کے وقت ہیں یا پردے کے وقت ہیں۔ عورت پردے کو کہتے ہیں، یہ 3 اوقات پردے کے وقت ہیں۔ بندہ اس وقت چاہتا ہے کہ باہر سے کوئی نہ آئے، اس وقت بندہ گھر میں بے تکلف ہوتا ہے جی، یہ 3 اوقات پردے کے اوقات ہیں، لہٰذا اس وقت تو اجازت لیں۔ لیس علیکم، تم پر بھی اور ان پر بھی کوئی گناہ نہیں، بعدہن، ان 3 اوقات کے بعد اگر وہ بغیر اجازت کے بھی آ جائیں تو کوئی گناہ نہیں۔ کیوں؟ طوافون علیکم،
وہ بار بار تمہارے گھروں میں چکر لگاتے ہیں، بعضکم علی بعض، تم میں سے بعض پر چکر لگا رہا ہے، بار بار ہر وقت انہوں نے آنا ہے، سودا سلف، کام شام، گھر کی صفائی۔ ایسے اللہ بیان کرتے ہیں اپنی آیتیں، اللہ خوب جانتے ہیں، حکمت والے ہیں۔ اب تو یہ مسئلہ تھا بچوں کا، وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ، اور جب وہ بچے پہنچ جائیں الحلم، بلوغت کی عمر کو، آزاد، مراد اس سے آزاد ہیں جی، وہ بچے بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں، پس چاہیے کہ اجازت لیں جیسا کہ اجازت لیتے ہیں وہ لوگ من قبلہم، جو ان سے پہلے ہیں، بڑی عمر والے۔ من قبلہم سے مراد ہے پیدائش میں پہلے ہیں، بڑی عمر والے۔ پہلے وہ بچے تھے آپ کے گھر میں آتے تھے، اب وہ بڑے ہو گئے ہیں 14-15 سال کے، ہوں نہ بغیر اجازت دے آمن بھائی، پہلے جو آندے ودے آسے اساں اس گھر نو ویکھے ہویا، نا اب اجازت لیں جی، بچپنا اور ہے، بلوغت کے بعد احکام اور ہیں۔ ایسی اللہ بیان کرتے ہیں اپنی آیتیں، واللہ علیم حکیم، اللہ خوب جانتے ہیں، حکمت والے ہیں جی۔ القواعد، یہ دوسرا حکم ہے جی، اصلاح معاشرے کے لیے دوسرا قانون، اس کا تعلق ہے جی پردے والے حکم کے ساتھ، وہ جو پہلے حصے میں آپ نے پڑھا ہے کہ عورتیں پردہ کریں، چھپا کے رکھیں زینت کے مقام۔ وہاں سے لگتا تھا کہ ساری عورتیں پردہ کریں، گھروں میں بھی ہوں تو خوب پردے میں رہیں۔ تو جو بوڑھیاں ہیں جی، نانیاں، دادیاں، پڑنانیاں، بالکل بوڑھیاں، وہ بھی اس حکم میں شامل ہیں کہ اسی طرح چھپا کے رکھیں جس طرح جوان۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، ان کے لیے کچھ رعایت ہے جی۔ وہ کیا ہے جی؟ القواعد من النساء، عورتوں میں وہ عورتیں، القواعد جو بیٹھ گئی ہیں، بڑی بوڑھی نانی اماں بیٹھ گئی ہے گھر میں، اللاتی، یہ کون ہے جو بیٹھ گئی ہیں؟ لا یرجون نکاحا، جو اب نکاح کی امید نہیں رکھتی، یعنی خواہشی ختم، نکاح کی خواہشی ختم، ان پر کوئی گناہ نہیں۔ ان یضعن ثیابہن، کہ وہ اپنے غیر ضروری کپڑے اتار دیں، زائد کپڑے رکھ دیں گھر میں۔ ہاں جی، بڑی بوڑھیاں، ان پر کوئی حرج نہیں کہ وہ زائد کپڑے وہ رکھ دیں۔ جوان عورتوں کے لیے تو سارے کپڑے لپیٹ کر رکھنے ضروری ہیں، پورا جسم، اور بوڑھیاں وہ زائد کپڑے اتار سکتی ہیں۔ مثلا زائد کیا ہیں جی؟ جرسی ورسی اتار دیں، اچھا، کبھی دوپٹہ، عورتیں جوان جو ہیں وہ تو پوری طرح کپڑا، یہ تھوڑا سا سر ڈھانپ لیں، باقی اگر جسم پر کوئی کپڑا نہ ہو کوئی حرج نہیں، تو غیر ضروری کپڑے، لیکن غیر متبرجات بزینہ، نہ دکھانے والی ہوں اپنا سنگار، نہ ظاہر کرنے والی ہوں اپنی خوبصورتی۔ یہ نہ ہو کہ اللہ نے اجازت دی ہے ہوں سرخی پاؤڈر لا کے بیٹھی ہوں میں جی، کئی بڑھیاں بھی بڑیاں اندر بڑیاں عجیب ہونیاں جی، وہ زیادہ خوشنما نظر آنے کی کوشش کرتی ہیں جوان لڑکیوں سے بھی، تو اللہ نے ان کی بھی تردید کر دی کہ اپنی زیب و زینت ظاہر نہ کرے جی۔ وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ، اور اگر وہ بچ جائیں زائد کپڑے اتارنے سے، خیر لہن، یہ ان کے حق میں بہتر ہے جی، گرمی سردی برداشت کر لیں جی، ہاں گرمی سردی برداشت کر لیں، خیر ہے، لیکن کپڑے ڈھانپ کے رکھیں جی۔ یہ استحبابی حکم ہے جو پہلا ہے، بہتر یہ ہے کہ نہ اتاریں۔ اللہ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ لیس علی الاعمی، تیسرا حکم جی، تیسرا حکم جی، اس میں کھانے پینے کے کچھ آداب بیان کیے گئے ہیں۔ ایک شبے کا ازالہ کیا گیا ہے کہ دوسروں کے گھروں میں داخل ہونا منع ہے جی، یہ اللہ نے پہلے کہہ دیا۔ اب اس سے شبہ پیدا ہوتا تھا
کہ شاید مطلقاً منع ہے اور ہر حالت میں منع ہے، تو پھر دعوت پر بھی نہیں جانا جی۔ کوئی دعوت کرے کھانے کی، آپ کہیں نہیں جانا جی، تو اللہ نے فرمایا نہیں، دعوت مستثنیٰ ہے جی۔ یہاں آپ آئیں، بیٹھک میں دعوت کی انتظام کیا گیا ہے، لوگوں کو بلایا گیا ہے، اجازت کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کے لیے جو تیار کی گئی ہے ہر چیز، ایک مہینہ جی، دعوت میں جانے میں کوئی منع نہیں ہے۔ اچھا اتنے تو وہ بھی لگے ہوئے ہیں جنہوں دعوت ہوندی کو نہیں، تو جن کو دعوت ہے وہ تو بطریق اولا جا سکتے ہیں۔ بعض مفسرین نے یہاں یہ لکھا ہے کہ ایسے ہوتا تھا کہ ایک بندے کی دعوت ہے جی، وہ کسی گھر میں، اس کا بے تکلف دوست آ گیا کوئی، جیسے یاری دوستی ہوتی ہے، وہ آدھا آ یار تم بھی نال، اگلے بندے کو بھی کوئی اعتراض نہیں، تو کیا یہ جا سکتا ہے ساتھ جس کو دعوت نہیں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ہاں لے جا سکتے ہو اگر تمہارا یار ہے اور دوسرے بندے کو بھی کوئی اعتراض نہیں، بلکہ وہ تو خوش ہوندہ بے نال اے بھی آ گیا، چلو بہ کے گپ شپ لساں جی، تو کوئی حرج نہیں۔ اب سنیں جی، لیس علی الاعمی حرج، نابینے پر کوئی تنگی نہیں، لنگڑے پر کوئی تنگی نہیں، مریض پر کوئی تنگی نہیں، ولا علی انفسکم، تمہاری اپنی ذات پر کوئی تنگی نہیں۔ دیکھیں جی قرآن نے کہاں سے بات شروع کی ہے، ہاں جی پہلے ہے اپنی ذات یعنی خود، اس کے ساتھ پہلے اللہ نے تین چیزوں کو ملایا، کون تین ہے جی؟ نابینا، لنگڑا اور اندھا، تو وہی ہو گیا نا، اندھا، لنگڑا اور مریض، ان کو ساتھ ملایا، ان پر بھی کوئی تنگی نہیں۔ کچھ لوگ نفرت کرتے ہیں ان سے جی کہ نابینا کہاں آ گیا جی، یہ لنگڑا کیوں آ رہا ہے ہمارے گھر جی، نفرت تبھی، تو اللہ فرماتے ہیں نا بھائی نا، کوئی تنگی نہیں ہے، جس طرح تم اسی طرح یہ، ان پر کوئی تنگی نہیں۔ ان تاکلوا من بیوتکم، کہ تم کھاؤ اپنے گھروں سے، اپنے گھر سے مراد ہے گھر اپنا، بیوی جہاں ہے، بچے، او بیوت آبائکم، اپنے آبا کے گھروں سے، بیٹا بیٹی اپنے باپ کے گھر سے، او بیوت امہاتکم، ماؤں کے گھر سے، ماں الگ رہتی ہے، بیٹا الگ، بیٹا آیا ماں نے کھانا دیا کھاؤ، او بیوت اخوانکم، بھائیوں کے گھر سے، بہنوں کے گھر سے، او بیوت اعمامکم، اپنے چچاؤں کے گھر سے، او بیوت عماتکم، پھوپھیوں کے گھر سے، او بیوت اخوالکم، ماموں کے گھر سے، او بیوت خالاتکم، خالاؤں کے گھر سے، ماسیاں دے گھروں بھی کھادا کرو جی، خالہ ماسی جس نو اساں آدھے ہیں جی، ان کے گھروں سے بے تکلف کھا لیا کرو، خود مانگ کے کھا لیا کرو، یہ تمہارے محرم ہیں جی سارے، کوئی روٹی شوٹی ہے جی لے آؤ جی تو کھا لیا کرو جی۔ او ما ملکتم مفاتحہ، یا ان گھروں سے کہ جن کی چابیوں کے تم مالک ہو، یہ کون ہے جی چابیوں کے مالک؟ یا تو اس سے مراد ہے کہ کوئی مکان کسی نے کسی کے حوالے کر دیا، میں سعودیہ جا رہا ہوں تم میرا گھر سنبھالو جی، چابی دے دی، یہ چابیوں والے گھر ہیں جی۔ یا نوکر اپنے مالک کے گھر سے، کیونکہ عموماً چابیاں نوکروں کے گھر میں رہتی ہیں جی، وہی کھولتے ہیں گیٹ شیٹ، تو یہ کھا سکتے ہیں۔ اور صدیقکم، یا اپنے دوستوں کے گھر سے، بے تکلف دوست جی، ان کے گھروں سے کھانے میں کوئی شرم نہ کیا کرو جی، بھئی ہر روز جو میں کھانا بیٹھا ہے تھے جی تو اے مین بڑی گندی گل ہے، کوئی حرج نہیں، اپنا گھر ہے جی تمہارا، دوست جو ہے جی۔ لیس علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم کھاؤ جمیعاً مل کر، او اشتاتا، یا الگ الگ، مل کر کھاؤ، جدا جدا کھاؤ، اکٹھے کھاؤ، الگ الگ کھاؤ، کوئی حرج نہیں، یہ ہر ایک کی اپنی طبیعت ہے جی۔ قرآن نے جمیعاً کو پہلے ذکر کیا، اشتاتاً کو بعد میں، مل کر کھاؤ پہلے نمبر پہ، جدا جدا دوسرے نمبر پہ۔ معلوم ہوتا ہے
قرآن کی منشا یہ ہے کہ مل کر کھایا کرو جی، کسی کو ساتھ ملا لیا کرو۔ فارسی کے ایک شاعر نے کہا خوردن ہما بے کے بیاراں خوری، خاک براں خوردن کے تنہا خوری۔ کھانا وہی ہے جو دوستوں کے ساتھ کھایا جائے، وہ کھانا کیا خاک کھانا ہے جو الگ کھایا جائے جی، الگ تو ہر کوئی کھاتا ہے جی۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، جب تم گھروں میں داخل ہونے لگو، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اپنے بھائیوں پر سلام کر لیا کرو۔ انفسکم سے مراد دینی بھائی۔ تحیۃ من عند اللہ، یہ خدائی تحفہ ہے۔ تحیۃ من عند اللہ کا معنی ہے جی خدائی تحفہ، اللہ نے یہ تحفہ دیا ہے تمہیں اپنی طرف سے۔ مبارکتاً، برکت والا، طیبہ، پاکیزہ۔ جب تم کہو گے نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس نے بھی جواب میں کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کتنی چیزیں جمع ہو گئیں جی۔ ایسے ہی اللہ اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ تم سمجھو اور سمجھ کے عمل کرو جی۔ انما المؤمنون، پھر مومنین اور منافقین کی صفات کا تقابل۔ مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لائے، اور جب وہ رسول کے ساتھ ہوتے ہیں علی امر جامع، کسی ایسی بات جامع جو بڑی اہم بات ہے، امر جامع، ایسا معاملہ، ایسی میٹنگ، ایسی مجلس جامع جو بڑی اہم میٹنگ ہے، اکٹھے ہیں جی سارے، یعنی وہ مشترکہ معاملہ ہے۔ جامع کا معنی ذاتی نہیں، کسی مشترکہ معاملے میں میٹنگ ہو رہی ہے، تو جب وہ رسول کے ساتھ ہوتے ہیں لم یذهبوا، جاتے نہیں جب تک اجازت نہ لے لیں۔ اگر درمیان میں کوئی کام پڑ جائے تو اٹھ کے لگے نہیں ہوئے نہ، پہلے نبی سے کیا لیتے ہیں جی، یا رسول اللہ اجازت ہو تو چلے جائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کا بیٹھنا ضروری ہو، اس سے کوئی مشورہ لینا ہو، تو نبی بلائے، میٹنگ ہو رہی ہو تو اٹھ کے نہیں جانا جب تک کہ صاحب مجلس سے اور صدر مجلس سے اجازت نہ لے لو۔ ان الذین، جو لوگ تجھ سے اجازت لیتے ہیں، یہی اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاتے ہیں، اگر وہ اجازت مانگیں اپنے کسی کام کے لیے، پس اجازت دے ان میں سے جس کو تو چاہے۔ ہاں جی، اگر اجازت مانگنے آتا ہے تو میرے پیغمبر تیرا ثواب دیدی اختیار ہے، جس کو چاہے دے دے، جس کو چاہے نہ دے، یہ حالات کے مطابق ہوتا ہے جی۔ مثلا ابو بکر بھی بیٹھے ہیں مثال کے طور پہ، حضرت ابو بکر، حضرت بلال بھی بیٹھے ہیں، اجازت مانگنے آئے حضرت بلال، میرے نبی نے فرمایا ہاں جا سکتے ہو۔ اجازت مانگنے آئے حضرت ابو بکر، میرے نبی فرماتے ہیں نہ بھائی نہ، ابھی آپ سے تو بات کرنی ہے۔ تو بندوں کے حالات مختلف ہوتے ہیں، جس کو چاہیں اجازت دیں۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اور اجازت دینے کے بعد ان کے لیے آپ اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہیں، یعنی اجازت لے کے وہ چلا گیا کسی کام کے لیے، شریک نہیں ہوا، اس کے دل میں بات آئی کہ میں اٹھ کے آ گیا تو مجھ سے غلطی ہوئی یا میرا ثواب میں کمی آئی، میرے نبی آپ استغفار کر لیں، ہم اس کو پورا ثواب دے دیں گے جی۔ صحابہ کے ساتھ محبت کتنی ہے اللہ کو جی، اللہ نبی کو کہہ رہا ہے کہ تم نے ان کے حق میں مغفرت طلب کرنی ہے جی، میرے نبی آپ نے ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ نبی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے اور ہم ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنائیں جی، ہم کون ہوتے ہیں جی؟ اللہ بخشنے والے، رحیم، رحم کرنے والے ہیں۔ یہ تو ہوا جی پیغمبر کو بات کی گئی، نبی کو کہ آپ ان کے لیے مغفرت طلب کریں۔ اب لوگوں کو کہا گیا کہ تم نے بھی نبی کا خیال رکھنا ہے، ادب آداب کا لحاظ رکھنا ہے۔ کیا ہے جی؟ لا تجعلوا دعاء الرسول، مت بناؤ رسول کا بلانا
بینکم آپس میں، جس طرح کہ تم میں سے بعض کو بلاتا ہے، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، اس طرح نہ بناؤ رسول کے بلانے کو۔ دعاء الرسول بینکم، آپس میں رسول کا بلانا اس طرح نہ سمجھا کرو جس طرح ایک دوسرے کو بلانا۔ اس کے دو معنی ہیں جی۔ لا تجعلوا دعاء الرسول، پہلا معنی جی، پہلا معنی سنیں جی، یہ دعا، یہ رسول کی طرف جو مضاف ہے، یہ مفعول کی طرف مضاف ہے جی۔ لا تجعلوا دعاءکم الرسول، جب تم نبی کو بلانا چاہو، جب تم نبی کو بلانا چاہو تو اس طرح نہ بلایا کرو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ آپس میں کیسے بلاتے ہو جی؟ نام لے کر، او عثمان، او فیصل۔ نبی کو اس طرح نہیں بلانا، یا محمد، یہ نہیں، یہ اس طرح نہیں بلانا۔ اوئے، پیچھے سے آواز نہیں دینی، توہین ہوتی ہے جی۔ سامنے آ کر بلائیں، ادب سے بلائیں، ایک معنی جی۔ نمبر دو، دعاء الرسول ایاکم، رسول فاعل ہے جی دعا کا۔ جب رسول تمہیں بلائیں تو اس کو اس طرح نہ سمجھا کرو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلانا کہ مرضی آئے گیا، مرضی آئے نہ گیا، ہاں، یا چلے جائیں گے جی، آپس میں تو ہوتا ہے نا، تھوڑی دیر کے بعد چلے جائیں گے۔ نبی بلائے فوراً حاضر ہو جایا کرو۔ حتیٰ کہ نماز میں بھی اگر بندہ کھڑا ہو اور نبی بلائے، توڑ دو جی، توڑ دو، نبی کی بات پہلے سنو۔ یہ دوسرا معنی ہے جی۔ پہلا معنی کیا ہے جی؟ پہلا معنی یہ ہے کہ تم رسول کو اس طرح نہ بلایا کرو جس طرح آپس میں بلاتے ہو۔ دوسرا معنی ہے رسول تمہیں بلائے تو پھر اس طرح نہ سمجھو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلانا ہے۔ یا محمد تا آکھنا ہی نہیں نا جی، اتھے تو بڑے شوق نال یا محمد تے یا محمد، پھر بڑا فخر کرتے ہیں اساں یا محمد آکھنا، انہاں وہابیاں سڑدا راونا، پتہ نہیں کیا کیا بنائے ہوئے انہوں نے، لکھا ہوا تھا یا اللہ یا محمد۔ واقعہ مجھے یاد آیا، مولانا ایک ہیں جی، مولانا خالد محمود، بڑے عالم ہیں، اسکالر ہیں، بڑے مفکر ہیں، حاضر جواب بھی بڑے ہیں جی۔ وہ یہاں تشریف لائے ہمارے پاس، تو ان نے ایک واقعہ سنایا، وہ واقعہ میں آپ کو بھی سنا دیتا ہوں۔ کہتے ہیں میرا ایک مناظرہ ہو گیا مرزائیوں کے ساتھ، مجھے جو بلانے والے تھے نا وہ تھے میم شین رے کاف، ان کی مسجد میں مناظرہ تھا جی، میم شین رے کاف، آج کل یہ اصطلاحات استعمال ہو رہی، تو وہ مجھے بلانے والے تھے، مسجد ان کی تھی، تو وہ بھی آ گیا جی، ہم بھی، ہمارا جو سٹیج تھا وہ مغرب کی جانب وہاں لگا ہوا ہے، جیسے یہ مسجد ہے، ان کا سٹیج ادھر ہے جی سامنے، برے وہ جو مرزائی ہیں آمنے سامنے آ گئے۔ ابھی بات شروع ہونے لگی تو وہ جو ہے نا مرزائی قادیانی، وہ مجھے کہتا ہے مولانا ایک اجازت ہو تو ایک بات پوچھوں؟ میں نے کہا پوچھو۔ اس نے کہا ذرا اوپر دیکھیں محراب کی طرف، تو میں نے دیکھا تو وہاں لکھا ہوا تھا یا اللہ یا محمد۔ اس نے کہا آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے، پہلے یہ بتائیں۔ اب وہ بڑا چالاک مناظر تھا نا، بھئی یہ کہے گا غلط تو وہ جو بلانے والے ہیں وہ تو وہی ہیں، تو ان کے عقیدے پر زد پڑے گی تو وہ کہیں گے نکلو جی نکلو۔ یہ بھی پھر عالم ہوتے ہیں، اللہ بصیرت عطا فرماتے ہیں۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک لکھا ہوا ہے، یہ جو لکھا ہوا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کیسے، آپ کا یہی عقیدہ ہے؟ میں نے کہا بالکل۔ اس نے کہا اس کا کیا مطلب ہے آپ کو پتہ ہے؟ میں نے کہا مطلب میں بتلاتا ہوں، ہماری مسجد میں ہے تو مطلب میں بتلاؤں گا نا۔ اس کا مطلب یہ ہے یا اللہ کی بات مانو یا محمد کی مانو، مرزا لعین کی نہیں ماننی۔
اس کا مفہوم یہ ہے، یا اللہ کی مانو یا محمد کی۔ یہ مرزا لعین کہاں سے آ گیا؟ اچھا، جب میں نے یہ بات کی تو اس نے اگلا اعتراض کیا کہ مولانا یہ یا عربی والا ہے، اردو والا نہیں۔ یا اللہ یا محمد، یہ وہ یا ہے جو ادعو کے معنی میں پکارنا۔ مجھے بھی اللہ نے بڑے بڑے سمجھدار عالم ہیں جی، حاضر جواب۔ میں نے کہا مجمع میں کوئی لوگ ہیں جی جو عرب گئے ہیں، حج کیا ہے؟ بڑے لوگوں نے ہاتھ کھڑا کر دیا۔ میں نے کہا سچی بات بتلاؤ، تمہیں کہیں عرب میں یہ لفظ لکھا ہوا نظر آیا ہے یا محمد؟ انہوں نے کہا نہیں۔ میں نے کہا عربی کا ہوتا تو وہاں ہوتا، پاکستان کیوں لکھا ہوا ہے جی؟ اگر یہ عربی کا ہوتا تو عرب میں ہوتا، جہاں لکھا ہوا ہے تو ہمارے والا یا ہے جی، جو ہماری زبان میں ہے، یا اللہ کی مانو یا محمد۔ دونوں کی تردید کر گئے جی۔ ایسے ہوتے ہیں نا حاضر جواب لوگ۔ تو یہ رسول کو اس طرح نہ بلایا کرو یا محمد کہہ کر جی۔ قد یعلم اللہ، زجر برائے منافقین، اللہ اچھی طرح جانتے ہیں ان لوگوں کو، یتسللون منکم لوازا، میں نہ سن لیں جی ان کا، وہ منافق جو کھسک جاتے ہیں تیرے پاس سے، لوازا آنکھیں بچا بچا کر، پہلے آئے حاضری لگوائی، وت ہولے ہولے کھسکنا شروع۔ جب بندہ اٹھتا ہے نا تو کھسکتا ہے جی، تھوڑا جا ادے وت ہولے جا چلا گیا جی، آنکھیں بچا کر۔ نبی سے تو بچ جائیں گے، مجھ سے کیسے بچیں گے؟ ڈرا دے ان لوگوں کو جو مخالفت کرتے ہیں اس کے حکم کی، کہ کہیں ان کو فتنہ نہ پہنچے یا عذاب علیم نہ پہنچے۔ الا، دعوی توحید کا بیان جی، خبردار اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، اللہ جانتے ہیں ما انتم علی، جس پر تم دنیا میں ہو کیا کر رہے ہو، اللہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ اور اس دن جب تم لوٹائے جاؤ گے، اللہ عمل کے بھی مالک ہیں، جزا کے بھی مالک ہیں، بس اللہ بتائیں گے ان کے اعمال، جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ ان کو بتلائیں گے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں، ہر ایک چیز کا اللہ کو علم ہے جی۔ تو آخر میں پھر دعوی توحید کا ذکر کر دیا، جس کے لیے یہ تہمت لگی ہے جی، تو اللہ نے اس کا بھی تذکرہ فرما دیا۔ ختم ہو گئی سورج جی۔ سورہ فرقان کا ربط سنیں جی ماقبل کے ساتھ۔ نامی ربط تو میں نے ایک ذکر کر دیا ہے پہلے جی، اگر آپ کے ذہن میں ہے تو مجھے دوبارہ بتانے کی ضرورت تو نہیں ہوتی، لیکن چلو لوگوں کے فائدے کے لیے دوبارہ بھی بتا دیتے ہیں جی۔ نور قلوبنا بنورک الذی نزلت بہ الفرقان، یا اللہ ہمارے دل کو روشن کر دے اس نور کے ساتھ جس کو لے کر فرقان اترا ہے جی، مراد اس سے قرآن جی۔ اچھا جی، یہ ہو گیا جی نامی ربط۔ دوسرا نامی ربط سنیں جی، دوسرا سورہ نور میں فرمایا اللہ نور السماوات والارض، مسئلہ توحید یہ زمین و آسمان کا نور ہے، اسی سے سارے جگ میں روشنی ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ، جب ایک بندہ بھی لا الہ الا اللہ والا نہیں رہے گا قیامت قائم ہو جائے گی۔ مسئلہ توحید یہ سارے جہان کی روشنی ہے۔ اب سورہ فرقان میں بتلایا تبارک الذی نزل الفرقان، یہی نور توحید حق اور باطل کے درمیان فرقان ہے، یہی نور توحید حق اور باطل کے درمیان فرقان ہے، فرق کرنے والا۔ یہ ہے جی اسمی ربط۔ اب مانوی ربط سنیں جی، سورہ کاف سے لے کر سورہ فرقان تک اللہ نے ایک مضمون ذکر کیا۔ سورہ کاف سے لے کر
سورہ فرقان تک ایک مضمون کا ذکر ہوا جی۔ کون سا مضمون؟ تمام جہانوں کا خالق، مدبر، متصرف اللہ ہے، اس کا کوئی نائب نہیں، اس نے اپنے اختیارات کسی کے حوالے نہیں کیے، لہٰذا مصائب اور مشکلات میں صرف اسی کو پکارو، لہٰذا مصائب اور مشکلات میں صرف اسی کو پکارو، نظر و نیاز اسی کے نام کی دو۔ اب سورہ فرقان سے لے کر سورہ سبا تک جی، سورہ فرقان سے لے کر سورہ سبا تک بطور ثمرہ اور نتیجے کے بیان ہوگا، بطور ثمرہ اور نتیجے کے بیان ہوگا کہ جب کارساز اللہ ہیں اور اس کا کوئی نائب نہیں، تو برکات دہندہ اور خیر و برکت کا سرچشمہ بھی اللہ ہی ہیں، برکات دہندہ اور خیر و برکت کا سرچشمہ وہ اللہ ہی ہیں، لہٰذا برکات دہندہ اللہ ہی کو مانو اور اسی سے برکتیں طلب کرو۔ یہ ثمرہ ہے جی، جب سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، متصرف وہی ہے، تو برکتیں بھی وہی عطا کرتے ہیں۔ یہ برکت یہ اصل چیز سے زائد ہوتی ہے، اصل چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے تو زائد چیزیں بھی اللہ کے ہاتھ میں ہیں، برکتیں بھی اللہ دیتے ہیں جی، کوئی اور برکات دہندہ نہیں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں دتا تھا اللہ بلا حضرت صاحب دی نظر کرم بھی ہوندی ہے جی، یہ برکات دہندہ دے عقیدے۔ پیر صاحب جب نگاہ کرتے ہیں نا جی ادھر، تو بھینس کا جو دودھ ہے وہ بڑھ جاتا ہے جی، واہ بھائی واہ، دیتا اللہ ہے، یہ جو اضافہ ہے یہ حضرت صاحب کی نظر کرم سے ہوتا ہے، اور اضافہ بھی میرے اللہ ہی کرتا ہے جی، برکت بھی وہی رکھتا ہے، وہ رکھیں تو ہو سکتی ہے، وہ نہ رکھیں، یہ اختیار بھی اللہ نے کسی کے حوالے نہیں کیا۔ یہ ثمرہ ہے جی، نتیجہ ہے اصل دعوے کا۔ اب خلاصہ سنیں جی، سورت کا دعویٰ جی، برکات دہندہ اللہ ہیں جی، سورت کا دعویٰ برکات دہندہ اللہ ہیں جی، برکتیں اسی کی طرف سے ہیں۔ اس دعوے کا ذکر سورت میں 3 مرتبہ ہے جی، اس دعوے کا ذکر سورت میں 3 مرتبہ ہے جی۔ اس دعوے پر 13 عقلی دلائل، 13 عقلی دلائل، 7 دلائل نقلیہ اسی دعوے پر جی، 7 شکوہ جات، کچھ شبہات کا جواب، شبہات کا جواب، زجر، تخویف، تسلی، نیک بندوں کے اوصاف، یہ مضامین ہیں جو اس صورت میں بیان ہوئے ہیں جی۔ 25ویں نمبر پہ ہے یہ سورت جی، اور نزول کے اعتبار سے اس کا 42واں نمبر ہے جی، 42واں نمبر ہے۔ سورہ فرقان مکی ہے جی۔ تبارک الذی، سورت کا دعوے کا ذکر پہلی مرتبہ، تبارک الذی، برکت ازوست، شاہ ولی اللہ نے معنی کیا ہے
برکتیں اسی کی طرف سے ہیں، برکت والی ذات وہی ہے۔ جاء بکل برکت و خیر تبارک کا معنی تفسیر خازن، ہر قسم کی برکتیں وہیں سے آتی ہیں۔ الذی، یہ پہلی دلیل عقلی ہے جی، موصول ما صلہ، یہ ما قبل کی علت بھی ہے اور دلیل بھی ہے جی، اس لیے برکتیں اس کی طرف سے ہیں۔ نزل الفرقان، جس نے اتارا ہے فرقان یعنی قرآن، جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے، علی عبدہ، اپنے خاص بندے پر، مراد اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے جی، جس نے قرآن اتارا، جو قرآن اتارنے والا ہے برکتیں بھی وہی عطا کرتا ہے جی۔ لیکون، اتارنے کا فائدہ یہ ہے تاکہ ہو وہ تمام جہانوں کے لیے ڈرانے والا۔ میرے نبی کی نبوت کے عموم کی طرف اشارہ ہے، لیکون للعالمین، تمام جہانوں کے لیے جو مکلف ہیں، جہانوں میں جو مکلف ہیں ان کے لیے میرے نبی نذیر ہیں۔ الذی، دلیل عقلی نمبر 2 جی، وہی وہ ذات ہے جس کے ہاتھ میں حکومت ہے آسمان و زمین کی۔ جب تخت بادشاہی پر وہی قائم ہے تو برکات دہندہ بھی وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ وہی تو وہ ذات ہے جس کے لیے حکومت ہے آسمان و زمین کی، اس نے نہیں بنایا کسی کو اپنا نائب، اور نہیں ہے اس کے لیے کوئی شریک حکومت میں، نیچے بھی کوئی نہیں، برابر بھی کوئی نہیں، اوپر کیسے کوئی ہو سکتا ہے جی؟ نائب بھی کوئی نہیں، شریک بھی کوئی نہیں۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، دلیل عقلی نمبر 3 جی، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، پھر اللہ نے اس کا اندازہ لگایا، اندازہ لگانا، ہر چیز کو پیدا کر کے اس کا اندازہ بھی وہی لگاتا ہے، کس کو کتنا دینا ہے یہ اندازے بھی میرا اللہ لگاتا ہے جی، تو برکات دہندہ بھی وہی ہے۔ وَاتَّخَذُوا، زجر جی، اور توحید پر چوتھی عقلی دلیل، دعوے پر چوتھی عقلی دلیل، 2 چیزیں ہیں، زجر بھی اور دعوے پر چوتھی عقلی دلیل۔ انہوں نے بنا لی اللہ کے سوا اوروں کو الہ، لا یخلقون شیئا، وہ کچھ بھی نہیں پیدا کرتے، حالانکہ وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں، وہ مخلوق ہیں، خالق نہیں ہیں، اور وہ نہیں مالک اپنی ذات کے لیے نفع اور نقصان کے، نفع اور نقصان بھی ان کے ہاتھ میں نہیں، اور نہیں مالک موت و حیات کے، اور نہ دوبارہ اٹھانے کے، نشورہ کا معنی جی، ان کو پکارتے ہیں جی جن کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے اللہ نے بھی نفی کی حد کر دی ہے جی، لا یخلقون شیئا 1، لا یملکون 2، لا یملکون موتا 3، ولا نشورا، کون سی حالت ہے جو ان کے اختیار میں ہے؟ دنیا آخرت، موت و حیات وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں، خود مر گئے ہیں، وہ کسی اور کے مالک کیا ہوں گے جی؟ ان کو پکارتے ہیں، تو برکات دہندہ اللہ ہیں جی جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ لا یملکون موتا، بلکہ قرآن نے دوسری جگہ پہ کہا ہے اموات غیر احیاء، وہ مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ انہوں نے اوروں کو کیا موت و حیات، وہ خود موت کا شکار ہیں جی۔ سمجھ آنی چاہیے بندے کو، عقل سلیم ہو تو اللہ یہ سمجھ عطا فرما دیتے ہیں، جن کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے وہ برکات دہندہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ گرو نانک جو ہے نا، یہ ان کے بڑے جو سکھوں کے گرو نانک کہتے ہیں موحد آدمی تھا، بہرحال ہمیں نہیں معلوم، اس کی تحریریں بہت اچھی ہیں جو پڑھی جاتی ہیں۔ ایک تحریر ان کی ذرا سنیں جی، وہ ایک جگہ پہ لکھتے ہیں، ان کا ایک دوست تھا، اس کا نام تھا دادو، اس کو خطاب کر کے کہتے ہیں دادو دنیا باوری، باوری کا معنی پاگل، دادو دنیا باوری،
تے مڑیاں پوجن اوت، یہ ہندی لفظ ہیں۔ مڑیاں کس کو کہتے ہیں؟ مڑیاں، مڑیاں جو ہے نا، یہ ہندو جو ہے نا، یہ اپنے مردوں کو جلا دیتے ہیں، تو ان کے جو سادھو ہوتے ہیں نا، بڑے پوپ مذہبی، ان کی لاش جلاتے ہیں، پھر اس کی جو خاک ہے نا وہ ایک جگہ پہ اکٹھی کرتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں جی۔ وہ خاک اور مٹی جو ہندو سادھو مرتے ہیں تو جلا کر جو خاک بنتی ہے، راکھ، اس کی وہ پوجا کرتے ہیں، اس کو کہہ رہا ہے جی دادو دنیا باوری تے مڑیاں پوجن اوت، جڑے موت دے مارے مر گئے تینوں کتھے دیون گے پوت، جو خود موت کے ہاتھوں مر گئے وہ تجھے بیٹے کیسے دے سکتے ہیں؟ ان کو پوج رہے ہیں لوگ۔ واہ بھائی واہ، شیطان عقل پہ پردے ڈال دیتا ہے جی۔ وقال الذین کفروا، پہلا شکوہ جی، کہتے ہیں کافر یہ نہیں ہے قرآن مگر جھوٹ جو اس نے خود گھڑ لیا ہے۔ وَأَعَانَهُ، دوسرا شکوہ جی، اور اس قرآن کے بنانے پر اس کی مدد کرتی ہے ایک اور قوم، خود بناتا ہے کسی اور سے مدد بھی لیتا ہے جی اہل کتاب۔ فَقَدْ جَاءُوا، ادخال الہی، اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ بڑے ظلم کے مرتکب ہوئے ہیں، وزورا، اور جھوٹی بات۔ وَقَالُوا، تیسرا شکوہ جی، کہتے ہیں اساطیر الاولین، یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اکتتبھا، جس کو یہ خود لکھ لیتا ہے، سوچ سوچ کر لکھتا ہے جی۔ فَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ، یہ اس پر پڑھی جاتی ہیں صبح اور شام، پھر لوگ اس کو پڑھ کے سناتے ہیں تاکہ یاد رہیں جی۔ یہ سوچ سوچ کر بناتا ہے، صحابیوں سے لکھواتا ہے، پھر وہ پڑھ کے اس کو سناتے ہیں تاکہ یاد رہیں۔ کل، تینوں شکووں کا جواب جی جو قرآن کے بارے میں ہے۔ انزلہ الذی، پانچویں عقلی دلیل بھی ہے جی، دعوے پر پانچویں عقلی دلیل، جواب میں کہو انزلہ الذی، اس قرآن کو اتارا ہے اس ذات نے جو جانتا ہے پوشیدہ باتیں آسمان و زمین میں، اور وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ہاں جی، یہ قرآن پڑھی ہوئی نہیں ہے، بنائی ہوئی نہیں ہے، اللہ نے اتارا ہے، اور اس ذات نے اتارا ہے جو ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو اللہ کی دوسری صفت کا ذکر آیا، عالم الغیب اللہ ہیں جی، تو پھر برکات دہندہ بھی وہی ہیں۔ وقالو، چوتھا شکوہ جی، کہتے ہیں ما لہذا الرسول، ہم اس کو کیسے نبی مانیں، یہ کھاتا ہے کھانا اور چلتا ہے بازاروں میں، اس کو کام کاج ہوتے ہیں، معیشت کا محتاج ہے، فرشتہ ہونا چاہیے، فرشتہ جو کھانے پینے سے پاک ہو۔ جی میں ساڑھے کئی لوگوں کا خیال ہے اے مولوی فرشتے ہونے چاہیے ہیں جی، تنخواہ نہ لے میں نہ چنگا ہے جی، کھاون پیون نہ آ جی۔ لولا انزل الیہ ملکن، پانچواں شکوہ جی، اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا جاتا جو اس کے ساتھ ساتھ ہوتا، فیکون معہ نذیرا، جو اس کے ساتھ ساتھ ڈرانے والا ہوتا، فیکون معہ نذیرا، اس کے ساتھ مل کر نا لوگوں کو ڈراتا۔ او یلقا، چھٹا شکوہ جی، یا اس کی طرف کوئی خزانہ ڈالا جاتا، ہاں، او تکون لہو جنہ، یا اس کے باغات ہوتے، یأکل منہا، جہاں سے یہ کھاتا رہتا، کوئی غیبی کھانا ہوتا، غیبی، کوئی غیبی کھانا ہوتا، کوشش محنت نہ کرتا۔ وقال الظالمون، اس کا تعلق تمام شکووں کے ساتھ ہے، ظالم یہ بھی کہتے ہیں کہ تم نہیں اتباع کرتے مگر ایسے بندے کی مسحورا جو جادو مارا ہے، اس پہ تو لوگوں نے جادو کر دیا ہے، ہم نے پہلے تو اس بڑا اچھا بندہ تھا، اب پتہ نہیں کیا ہو گیا، ہر وقت لا الہ الا اللہ، ہر وقت لا الہ الا اللہ، مجنون۔ انظر، زجر جی، دیکھ تو صحیح کیسے بیان کرتے ہیں تیرے لیے مثالیں، کبھی کہتے ہیں جھوٹا ہے، کبھی کہتے ہیں جادو۔
فضلوا اس کی وجہ سے گمراہ ہو گئے، فلا یستطیعون سبیلا یہ نہیں طاقت رکھتے راستے پر آنے کی، لا یستطیعون سبیلا ان میں ہمت ہی نہیں ہے کہ راہ راست پہ آ جائیں۔ جو نبی کی عداوت کرتا ہے، نبی سے دشمنی رکھتا ہے، اللہ اس کے لیے ہدایت کے راستے بند کر دیتا ہے جی، اور وہ کبھی بھی ہدایت کے راستے پہ چل نہیں سکتا جی۔ وَإِن يَقُل لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ اس آیت کی دوبارہ وضاحت کر دیں۔ اس کا میں نے مطلب بتایا ہے جی کہ منافقین کی روش ہے یہ کہ اگر ان کے خلاف فیصلہ ہونا ہو، سمجھتے ہیں کہ ہم جھوٹے ہیں تو نبی کے فیصلے کی طرف نہیں آتے، اور اگر انہیں یہ یقین ہو کہ یہاں سے کچھ ملے گا، ہمارے حق میں فیصلہ ہوگا، مذعنین دوڑتے چلے آتے ہیں جی۔ عالم برزخ میں روحیں ایک دوسرے کو پہچان لیں گی۔ عبدالحمید صاحب کا سوال ہے، جب پہنچیں گے تو وہاں انشاءاللہ پتہ بھی چلے گا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ پہچانے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ سے فرمایا تھا کہ تم سب سے پہلے مجھے آ کے ملو گی، تو کہیں تو ملاقات ہونی ہے نا، تو پہچان بھی ہونی ہے۔ استاد جی آپ نے کہا مادہ ہر چیز کا پانی ہے، تو انسان کو تو منی سے پیدا کیا گیا، تو وہ بھی تو پانی ہے، اور کیا چیز ہے جی۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 44 میں ہے لا یستأذنک الذین، اور اس آیت میں ہے ان الذین یستأذنوک، تو یہ تضاد ہو گیا۔ تضاد نہیں ہے، اجازت نہیں مانگتے، اس سے مراد ہے جہاد کا سفر، اس میں نہیں کہتے کہ ہم نہیں جانا چاہتے۔ اور جس اجازت مانگنے کی بات ہے یہ میٹنگ اور مجلس کی اجازت ہے جی، کہ یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو ہم چلے جائیں، یہ وہ اجازت ہے، وہ اور ہے، یہ اور ہے جی۔ استاد جی سے گزارش ہے کہ مختصر المعانی کی ضروری اصطلاحات کی نشاندہی فرما دیا کریں۔ لگتا ہے انہیں بین اس سال تازہ پڑھی نے تے آندھی نے مختصر المعانی، یہ حافظ خلیل صاحب نے لگتا ہے درجہ خامسہ پڑھ لیا ہے، لیکن مختصر المعانی بڑی شاندار کتاب ہے جی۔ یہاں میں کیا اس کی اصطلاحات بتلاؤں جی، اگر اس کی اصطلاحات شروع ہو جائیں تو پھر تو اسی میں سارا ٹائم جو ہے وہ گزر جائے جی۔ تو ہم تھوڑا سا تفسیر پڑھا رہے ہیں، اس کو اس تناظر میں دیکھیں جی۔ استاد عبد المالک صاحب کہتے ہیں ربط وغیرہ آرام سے لکھوایا کریں، مکمل نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ یہ آپ کی اچھی بات ہے، تو ہم آسانی سے لکھوائیں گے۔ تو ہمارے جتنے بھی ساتھی دیکھ رہے ہیں جی ہمیں فیس بک پہ، ان سے میں گزارش کروں گا کہ ہمارا یوٹیوب کا جو چینل ہے ضیاء العلوم کے نام سے، اب وہ انگلش میں بھی ہے اردو میں بھی، دونوں میں، جس کو آپ سبسکرائب کریں گے انشاءاللہ آپ کے سامنے ہوگا جی۔ اس کا فیس بک پیج بھی ہم نے بنا دیا ہے جی، اس پر بھی چیزیں آپ تک پہنچیں گی انشاءاللہ، اس کو ضرور دیکھیں جی، ضرور اپنے دوستوں کو بھی کہیں کہ وہ اس کو سبسکرائب کریں۔ نئی چیزیں، نئے بیانات، ایک سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ، جلدی دعا بھی کریں آپ کو بہت اچھی چیزیں ملیں گی وہاں۔ تو یوٹیوب کا جو چینل ہے اس کو ضرور دیکھیں، دوستوں کو بھی کہیں، ہمارے جو پڑھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ مفید معلومات آپ کو ملیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔